محترم حاضرین، غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے زیر اہتمام اس سہ روزہ بین الاقوامی ریسرچ اسکالرز غالب سیمینار میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ غالب انسٹیٹیوٹ اپنی تمام تر ادبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طلباء اور بالخصوص ملک اور بیرون ملک کے مختلف جامعات کے ریسرچ اسکالرز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کا باوقار فریضہ بھی انجام دیتا ہے، جس سے کہ زبان و ادب اور بالخصوص اردو کی تحقیقی دنیا سے وابستہ طلباء کی باقاعدہ منظم اور عملی تربیت کا ایک سنہرا موقع وجود میں آ سکے۔ یہ بین الاقوامی سیمینار اسی سلسلے کی ایک خوبصورت کڑی ہے۔ سہ روزہ سیمینار کا یہ پہلا اجلاس ہے اور یہ واقعی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس تاریخی سیمینار کے پہلے اجلاس کی صدارت کے لیے ہمارے دور کے معروف دانشور، محقق، نقاد اور کالم نگار، سابق صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ اور فی الوقت مکتبہ جامعہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر استاذ محترم پروفیسر شہزاد انجم صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں استاذ محترم سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کرسی صدارت پر تشریف لے آئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سیشن میں شریک تمام مقالہ نگاروں سے بھی درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی نشستیں لے لیں۔ محترمہ شہلا پروین، محترمہ مبینہ بی، جناب عبید اللہ، جناب محمد عادل، سعید الرحمان انصاری صاحب اور شاہد اقبال انصاری صاحب۔ حاضرین، اردو زبان و ادب کی دنیا میں پروفیسر شہزاد انجم صاحب کی شخصیت بلا مبالغہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اردو نامی کہکشاں کے تمام سیاروں پر بحیثیت نقاد، بحیثیت محقق اور ایک کالم نگار کی حیثیت سے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ حاضرین، کئی اجلاس، کئی درجن مقالے اور طے شدہ وقت میں ان تمام مقالوں کی پیشکش گویا وقت کا دامن بے حد تنگ ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صدر محترم کی اجازت سے باقاعدہ اس اجلاس کا آغاز کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلے مقالہ نگار کو دعوت دوں، یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ تمام مقالہ نگار اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ مقررہ 10 منٹ میں آپ کے مقالے کی قرأت مکمل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ مقالہ نگاروں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنا نام، اپنے مقالے کا موضوع اور اس کے علاوہ اپنی پی ایچ ڈی کا عنوان اور اپنے نگراں کے نام کا ذکر ضرور کریں۔ میں سب سے پہلے ماتا سندری کالج فار ویمن دہلی یونیورسٹی سے تشریف لانے والی مقالہ نگار محترمہ شہلا پروین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم، میں شہلا پروین دہلی یونیورسٹی شعبہ اردو سے، میری نگراں ڈاکٹر عفت زرین میم،
میرے مقالے کا عنوان ہے 21ویں صدی میں غیر افسانوی نثر کا تنقیدی جائزہ، جو پی ایچ ڈی کا عنوان ہے۔ اس کا عنوان ہے 21ویں صدی میں غیر افسانوی نثر اور خاکہ نگاری۔ میں شروع کرتی ہوں اپنا مقالہ۔ 21ویں صدی کو عام طور پر فکشن کی صدی کہا جاتا ہے۔ اس صدی میں اردو فکشن ایک خاص انداز میں اور نئی صدی کے نئے مسائل و تقاضوں کی نمائندگی کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے۔ چنانچہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں پچھلے 22 سالوں میں درجنوں ایسے ناول تخلیق کیے گئے ہیں جن کی گونج وسیع پیمانے پر سنی گئی اور جنہوں نے قارئین و ناقدین کے بڑے طبقے کو متوجہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ افسانوں کی دنیا بھی اس صدی میں مسلسل ترقی پذیر ہے، چونکہ نئی صدی کے مسائل بھی نئے ہیں اور سماجی مشکلات بھی نئی نئی شکلوں میں سر ابھار رہی ہیں۔ خاص سیاست ہو یا معاشرت یا نیوکلیئر عہد کی مشینی معاملات، ان میں انسانوں کو بالکل مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے ادیب اور تخلیق کار نئی صدی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ان مسائل کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنی تخلیقات میں برتنا، اپنے قارئین کو ان سے باخبر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 21ویں صدی کا اردو فکشن پلاٹ، کہانی، مواد اور موضوعات کی سطح پر 20ویں صدی کے فکشن سے بڑی حد تک مختلف ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں اس میں موضوعات کی وسعت ہے اور پیشکش کے انداز میں بھی تنوع پیدا ہو گیا ہے۔ زبان و بیان کی سطح پر کچھ امور توجہ طلب ہیں، مگر مواد اور مسائل و موضوعات کے بہتات ہیں۔ زرخیز ذہن، خلاق طبیعتیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں اور اب تک کئی ایسے نمونے بھی اردو فکشن میں سامنے آ چکے ہیں جنہیں بلا جھجک کے عالمی تخلیقات کی صف میں رکھا جا سکتا ہے۔ گرچہ افسانوی نثر کو اس صدی میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے، مگر غیر افسانوی نثر سے اجتناب یا اسے نظر انداز بھی نہیں کیا گیا۔ نہ تو تخلیق و تحریر کی سطح پر اور نہ قرأت و تنقید کی سطح پر غیر افسانوی نثر اصناف جیسے پہلے اپنے دامن میں کشش اور دلچسپی کا سامان رکھتی تھی، اور وہ اب بھی نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اور پچھلے 2 عشروں کے دوران ان اصناف میں طبع آزمائی کے بہت سے نمونے سامنے آئے ہیں جنہیں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ تمام غیر افسانوی اصناف نہ صرف پھل پھول رہی ہیں بلکہ ان میں نئی نسل کے ادیبوں اور قلم کاروں کی تخلیقات بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افسانوی ادب کے ساتھ ساتھ غیر افسانوی ادب میں بھی توانائی اور زندگی کے عناصر تمام و کمال پائے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری کی جانب رخ کرتے ہیں تو اس کا فن بھی 21ویں صدی میں ترقی پذیر ہے اور اب تک بہت سے خاکوں کے مجموعے منظر عام پر آ کر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ خاکہ نگاروں کی قدرت تحریر اور متعلقہ شخصیت کی تصویر کشی کی ان کی صلاحیت میں فرق کے اعتبار سے ان خاکوں میں فرق ہو سکتا ہے، مگر بنیادی طور پر 21ویں صدی میں خاکہ نگاری کے رجحان میں تیزی ہی آئی ہے اور ہمارے عہد کے متعدد بڑے اہل قلم نے اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ رفعت سروش 1926 سے 2008 کی مدت کی ادبی شناخت آل انڈیا ریڈیو سے بنی، بعد میں وہ ڈرامہ نگار اور شاعر کے طور پر مشہور ہوئے، مگر نثر میں بھی انہوں نے خوب جوہر دیکھا اور اپنے پیچھے کم و بیش 80 کتابیں چھوڑ گئے۔ انہوں نے تنقید، سفرنامہ اور خودنوشت کے ساتھ سینکڑوں شخصیات کے خاکے بھی لکھے۔ ان کے خاکوں کے 2 مجموعے نقوش رفتہ اور قلم کے سفیر 20ویں صدی کے اواخر تک چھپ چکے تھے، مگر اس کے بعد ان کے خاکوں کی اور بھی کتابیں شائع ہوئی۔ ہر فرد بمبئی میں 57، آنسوؤں کے چراغ میں 39 اور یادوں کے طریقے میں 16 شخصیات پر مضامین شامل ہیں۔ حالانکہ خود رفعت سروش نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کلیتاً خاکے ہیں، انہیں مضامین کے نام سے شائع کروایا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان مضامین میں خاکوں کا رنگ پایا جاتا ہے اور انہوں نے متعلقہ شخصیات کے تعلق سے اپنی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے علمی و ادبی قد و قامت، اتوار و کردار، خوبی یا خامی وغیرہ پر بھی بڑی خوبی سے روشنی ڈالی ہے۔ عابد سہیل پیشورانہ طور پر انگریزی صحافت سے وابستہ رہے، مگر اور اردو ادب سے وابستگی بھی ابتدا سے تھی، چنانچہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور بتدریج ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے ادبی دنیا میں اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی انہوں نے دیگر علمی و ادبی میدانوں میں بھی اپنے فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ وہ
بیک وقت افسانہ نگار، صحافی، نقاد، مترجم اور خاکہ نگار بھی تھے۔ خاکہ نگاری کی جانب انہوں نے توجہ بہت بعد میں کی، پھر بھی ان کے تحریر کردہ خاکوں کے 2 مجموعے بالترتیب کھلی کتاب اور پورے آدھے ادھورے کے نام سے شائع ہوئے، جنہیں غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان دونوں مجموعوں میں کل ملا کر 40 خاکے شامل ہیں، جن میں سے ایک کافی ہاؤس اور ایک ماہنامہ کتاب کے متعلق ہیں۔ یہ 40 خاکے اردو خاکہ نگاری میں عابد سہیل کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلاتے ہیں۔ ان دونوں مجموعے میں عابد سہیل نے جن شخصیات کا خاکہ پیش کیا ہے، ان میں ڈاکٹر عبدالعلیم حیات اللہ انصاری، ایم چلپت راؤ، اعلیٰ مسرور وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے خاکوں کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ انہوں نے شخصیت کی مرقع کشی کے پس پردہ اپنے دور کے تہذیبی، سماجی اور سیاسی ماحول کی بھرپور عکاسی کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے خاکوں میں تہذیبی قدر و ادبی، سیاسی اور سماجی صورتحال کو فنکارانہ طور پر اس طرح بیان کیا ہے کہ نصف صدی کی روح کے ان کے خاکوں میں سمٹ آئی، اور یہ خاکے کسی مخصوص شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر کے علاوہ اس عہد کا منظرنامہ بھی پیش کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی تمام تر عملی زندگی لکھنؤ میں بسر ہوئی اور جن شخصیات کے خاکے انہوں نے لکھے ہیں وہ بھی کم و بیش وہی مقیم یا وہاں مسلسل آنے جانے والوں میں تھیں، یا ان کا کسی نہ کسی طرح کا لکھنؤ سے تعلق تھا۔ اس لیے عابد سہیل کے خاکوں میں لکھنؤ میں نصف صدی کے دوران برپا ہونے والی سماجی و ثقافتی تبدیلیوں کے نشانات بھی بآسانی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے متعدد چھوٹے چھوٹے مجموعے شائع ہوئے ہیں، پھر ان کی 41 منتخب خاکوں کو حسن چشتی نے 2002 عیسوی میں مجتبیٰ حسین کی منتخب تحریریں جلد 2 میں اکٹھے کیا۔ اس کے بعد سید امتیاز الدین نے بھی ان کے خاکوں کے 2 مجموعے آپ کی تعریف اور مہرباں کیسے کیسے کے نام سے بالترتیب 2005 اور 2009 میں شائع کیا، جن میں مجموعی طور پر کل 90 خاکے شامل تھے۔ علاوہ ازیں مصنف کی دیگر تحریروں کے مجموعے، مثلاً میرا کالم مجتبیٰ حسین کے منتخب کالم میں بھی ان کی کچھ خاکے کے قبیل کے نگارشات مل جاتی ہیں۔ یہ خاکے یا خاکہ نما تحریریں کسی ادیب و شاعر کے جشن یا اعزاز، کسی ادبی مہمان کی پذیرائی یا کسی کو ملنے والے انعام کے بعد کی تہنیت، یا کسی کتاب کی رسم اجرا، یا کسی غیر ملک میں ہونے والی ملاقات، یا کسی کے وفاتیے کے وسیلے سے سپرد قلم کی گئی ہیں۔ ان نگارشات میں مصنف کے اساتذہ، قربا، رفقا، ہند و پاک کے ادبا و شعراء، فنکار، موسیقار، ڈاکٹر، حکیم، سیاستداں، سفیر، کلکٹر، ایڈیٹر اور صحافی، حتیٰ کہ اخبار سیاست کا کارندہ اور آر کے لکشمن کا عام آدمی بھی شامل ہے۔ الغرض یہ محض خاکے نہیں، زندگی کے مختلف شعبوں کی رنگا رنگ شخصیات کا نگار خانہ ہے۔ انہوں نے اپنے خاکوں کی شخصیات کی حیثیت، مرتبے اور مزاج کے لحاظ سے حسب ضرورت اپنا اسلوب بھی بدلا ہے۔ مثلاً اندر کمار گجرال، خواجہ حمید الدین شاہد اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خاکوں میں ایک طرح کے احترام اور منت پذیری کا احساس ملتا ہے۔ وہی محبوب حسین جگر، عابد علی خان اور ابراہیم جلیس سے مصنف کی قربت و قرابت اور احترام و ادب نے انہیں اپنی فطری اسلوب کی بے تکلفی پر قدغن کی لگانے پر مجبور کیا۔ بہرکیف مصنف نے ان شخصیات کے حیات و فن کا بھرپور تعارف پیش کیا ہے۔ ان خاکوں کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں کسی نے مصنف کو اپنے ذہن و فکر کی راہیں متعین کرنے میں مدد کی تھی، تو کوئی اس کی زندگی کی دشواریوں کو دور کرنے میں کارساز ثابت ہوا تھا۔ روڈا مستری، زینت ساجدہ اور حسن الدین احمد کے خاکوں میں مصنف نے اس عہد کی کچھ دلچسپ وارداتوں اور واقعات کے جلوے میں اس زمانے کے تہذیب کے مختلف رنگ بھی روشن کر دیے ہیں۔ جہاں مصنف نے حیدرآباد کے اپنے کالج کے دوستوں اور رفیقوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کے قلم کا دھن کے رنگ ہو گیا۔ مصنف کے اس عہد کے ساتھیوں میں رشید قریشی، حسن عسکری، نقی، تنویر، سلیمان اریب، سلیمان خطیب وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ یہ تمام خاکے ان کے نوجوانی اور بے فکری کے دور کے مشغلوں ان کی ادبی سرگرمیوں اور شرارتوں کا مرقع ہے۔ ان مضامین میں ہندی اور انگریزی کے چند ادیب و صحافی بھی موضوع قلم بنے ہیں۔
یعنی شیام لال ادیب، سابق ایڈیٹر ٹائمز آف انڈیا، خوشونت سنگھ بھیشم ساہنی، کنہیا لال نندن اور ہری شنکر پرسائی۔ ان خاکوں میں ہر فرد و بشر اپنے فطری خصائص و خصائل کے ساتھ آیا ہے۔ چونکہ مجتبیٰ حسین کی بنیادی شناخت طنز و مزاح نگار کی ہے، اس لیے ان کے خاکوں میں بھی مزاح کا رنگ بھرپور انداز میں پایا جاتا ہے۔ شان الحق حقی کا بھلکر پن ہو یا خورشید الاسلام کا کسباتی مزاج، باقر مہدی کی زود رنجی ہو یا راجندر سنگھ بیتی کی رقیق القلبی، کمار پاشی کی آوارگی ہو یا شاذ تمکنت کی نمود پسندی، فکر تنوسوی کا طبی گنواڑپن ہو یا اعجاز صدیقی کا مزاحیہ مزاج، خاکہ نگار نے کہیں بھی پردہ پوشی نہیں کی ہے۔ عزیز کیسی کی پٹھانیت، محمد علوی کے گجراتی لہجے اور یوسف ناظم کی نحیف کو عین ان کی فطرت کے مطابق ظاہر کیا گیا۔ جہاں سلیمان خطیب کے پیٹ کے ہلکے ہونے کا برملا اظہار کیا گیا، وہیں فیض احمد فیض کے بھدے انداز شعر خوانی پر سچائی کے ساتھ اعتراض کیا گیا ہے کہ اچھے شعر کو برے ڈھنگ سے پڑھنے کی ادا بھی اردو میں فیض ہی نے شروع کی۔ مصنف نے مشفق خواجہ کا ان کے سلسلے میں مشہور قول بھی بے تکلفی سے نقل کیا ہے۔ مجتبیٰ حسین کی شہرت کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجتا، اور جہاں نہیں بجتا وہاں یہ خود جا کر بجا آتے ہیں۔ 2020 میں معروف ناقد و افسانہ نگار پروفیسر اجنے کمل کے خاکوں کا ایک مجموعہ کچھ شگفتگی کچھ سنجیدگی کے نام سے کتابی دنیا دہلی نے شائع کیا ہے۔ اس میں کل 25 خاکے ہیں، جن میں سے پہلا منشی چھٹن کا ہے۔ یہ خاکہ نگار کے اسکول کے استاذ تھے، جنہیں انہوں نے بڑی محبت و عقیدت سے یاد کیا ہے۔ کتاب کا آخری خاکہ محمد شریف ہے، جو دراصل ان کے سسرالی نوکر یا خادم شریف خان کی دلچسپ شخصیت کی موقع کشی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں قاضی عبدالستار، قمر رئیس، گوپی چند نارنگ، محمد عتیق وغیرہ رہے ہیں۔ شخصیات کی تصویر کشی کا ان کا اپنا انداز ہے جو بہت خوبصورت اور دلکش ہے۔ ان کے علاوہ پچھلے 2 عشروں کے دوران شائع ہونے والے خاکوں کے مجموع میں ندا فاضلی کا چہرے، عظیم اختر کا میری بستی میرے لوگ، اسلو احمد انصاری آئینہ خانے میں، اسلم فرخی کا آنگن میں ستارے 2001 عیسوی میں، لال سبز کبوتروں کی چھتری 2005 عیسوی میں، موسم بہار جیسے لوگ 2010 عیسوی میں، رونقیں بز میں جہاں 2016 عیسوی میں، مولانا انظر شاہ کشمیری کا لالا گل 2006 عیسوی میں، خلیق انجم کا مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا 2008 عیسوی میں، ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی کا لالا گل 2009 عیسوی میں، اسلم پرویز کا گھنے سائے 2010 عیسوی میں، سید احمد شمیم کا بند آنکھوں کا تماشا 2011 عیسوی میں، خالد محمود کا شگفتگی دل کی 2012 عیسوی میں، سید عباس متقی کا سوئے دار چلے 2017 عیسوی میں، سہیل انجم کا نقش براب 2016 عیسوی، نقش برسنگ 2021 عیسوی کے قابل ذکر ہیں۔ یہ بہت ہی منتخب مجموعے ہیں جو زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اپنے اندر دلچسپی و انفرادیت کا سامان رکھتے ہیں، اور جن لوگوں پر لکھے گئے ہیں ان کے مکمل سراپا اور خصوصیات کی منظر کشی میں بھی لاجواب ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ شیلا پروین صاحبہ۔ اس کے بعد MLS یونیورسٹی ادے پور کی ریسرچ اسکالر محترمہ مبینہ بی سے درخواست ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ آخری پیراگراف پڑھیے گا تو نکل کر چاہتے لیکن کس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، میں مبینہ بی، شعبہ اردو موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی ادے پور سے آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ میری PhD مقالے کا موضوع ہے اردو افسانے کے موضوعات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ 1980 سے 2020 تک۔ پروفیسر حدیث انصاری کے زیر نگرانی میں اپنا تحقیقی کام کر رہی ہوں۔ میرے آج کے مقالے کا موضوع ہے عہد حاضر کے سماجی مسائل اور اردو افسانہ۔ انسان کی زندگی سکھ اور دکھ کا مجموعہ ہے۔ غم اور خوشی کے احساسات انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔
ज़िंदगी में जहाँ कई छोटे बड़े मसाइल और मुश्किलात होती हैं, वहीं कुछ खुशियाँ भी ज़िंदगी में बाइस रौनक होती हैं। लेकिन जब ज़िंदगी में कर्ब हो, सिसक हो, मुख्तलिफ मसाइल के बाइस ज़िंदगी मजरूह हो, तो ये खुशियाँ काफूर हो जाती हैं। और जब ये मसाइल समाजी, मुल्की, आलमी सतह पर असरअंदाज होते हैं, तो अदबी मंजरनामे पर तख्लीक़कारों की तख्लीक़ात में भी अपनी शिनाख्त कायम करते हैं, क्योंकि एक अदीब, शायर और अफसाना निगार भी इसी समाज का एक हिस्सा होता है और यहाँ के सफ़ेद व सियाह से मुसलसल मुतासर होता रहता है। वो समाज में मौजूद इन मसाइल का हसास ज़हन और वसी नज़री से मुशाहिदा करता है और फिर बड़ी फनकारी से अपनी तख्लीक़ात में इन मसाइल का अहाता करता है। अहद हाज़िर में माशरे में जो मसाइल दरपेश हैं, उर्दू अफसाने में इनकी तस्वीरी झलकियों को देखा और महसूस किया जा सकता है। तन्हाई का कर्ब, बुज़ुर्गों की नाकदरी, तहज़ीबी और अखलाकी अक़दार की तनज़्ज़ुली, पाकीज़ा रिश्तों के तक़द्दुस की पामाली, नफ़रत, तासुब, फ़िरक़ावारियत, गरीबों का इस्तेहसाल, मुआशी बदहाली वग़ैरह कई मसाइल माशरे में मौजूद हैं। अहद हाज़िर के अफसाना निगार ये तमाम मसाइल शब व रोज़ देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और अपनी तख्लीक़ात में इन मसाइल का और अपने अहद की आइनादारी भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं मौजूदा अहद में जो मसाइल समाज के रूबरू मौजूद हैं, उर्दू अफसाने के मंजरनामे पर वो किस तरह नज़र आ रहे हैं। मौजूदा अहद में मुख्तलिफ साइंसी इजादात और टेक्नोलॉजी के सबब खूब सनती तरक्की हुई है और इंसानी ज़िंदगी इस सनती तहज़ीब में मुक़य्यद होकर रह गई है। आज इस सनती और मशीनी दौर में इंसान भी मशीन की तरह बिल्कुल जज्बात और एहसासात से खाली हो गया है। उसके पास अपने बुज़ुर्गों की खिदमत और दिलजोई के लिए वक्त नहीं है। वो अपने बुज़ुर्गों को अपने ऊपर बोझ समझता है और उनकी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करना चाहता है। इसीलिए समाज में ओल्ड एज होम जैसे इदारे वजूद में आ रहे हैं। बच्चे वालिदैन के लिए बेशकीमत नेमत हैं, तो वालिदैन भी बच्चों के लिए अल्लाह ताला का इनाम है। लेकिन आजकल के बच्चे अपने वालिदैन की नाकदरी करते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं या इन्हें बेसहारा छोड़कर उनसे तर्क ताल्लुक़ करके अपना जहान अलग आबाद कर लेते हैं या फिर उन्हें ओल्ड एज होम जैसे इदारों में छोड़ आते हैं। यही सबब है कि दौर हाजिर में समाज में ओल्ड एज होम जैसे इदारे खूब फ़रोग़ पा रहे हैं। दौर हाजिर का ये एक परेशान कुन मसला है और अहद हाजिर के अफसाना निगार इस मसले को अपने अफसानों में बड़े मौसर अंदाज में पेश कर रहे हैं। तनवीर अख्तर रुमानी ने अपने अफसाने बबूल में इस मसले को पेश किया है। अफसाने में रमज़ानी चाचा इनके बेटे रियाज, जिसे वो प्यार से रिजवा कहते थे, रिजवा इन्हें मार कर बाहर घर से निकाल देता है। रात के वक्त वो पुराने कुएं के पास बैठकर खूब रोते हैं। गांव के बहुत से लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे इनकी आवाज़ सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हीं लोगों में एक बूढ़ा शख्स शकूर चाचा, जो रमज़ानी चाचा के पुराने दोस्त थे, वो रमज़ानी चाचा को दिलासा देते हुए कहते हैं कि सब्र करो रमज़ानी भाई, अल्लाह देख रहा है। आज नहीं तो आज से 40 साल बाद इसका बेटा तुम्हारा बदला ज़रूर लेगा। अचानक शकूर चाचा को 40 साल पुराना हादसा याद आता है, जब ऐसी ही एक सर्द रात में रमज़ानी चाचा ने अपने वालिद को मारकर घर से बाहर निकाला था। अफसाने का एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाइए। रमज़ानी भाई, तुमको याद है ना वो 40 साल पहले वाला वाक़या? मुझे तो अच्छी तरह याद है, ऐसा ही जैसे कल की बात हो। यहाँ मौजूद बहुत से बूढ़ों को भी याद होगा। ऐसे ही एक जाड़े की रात थी और तकरीबन यही वक्त था। कुएं के इस चबूतरे पर जहाँ तुम बैठे हो, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा बाप बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था और कह रहा था, आज रमज़ानी ने बहुत मारा। अफसाने में अपने वालिदैन के साथ किए हुए जुल्म और बदसलूकी की सज़ा रमज़ानी चाचा को इसी दुनिया में मिली। उनका बेटा भी रमज़ानी चाचा को उसी तरह मारकर घर से बाहर निकाल देता है, जिस तरह रमज़ानी चाचा ने अपने वालिद को निकाला था। इसी मौजू के हवाले से मिर्ज़ा अदीब का अफसाना ओल्ड एज होम में इस तस्वीर का दूसरा रुख नज़र आता है, जहाँ एक बूढ़ा जो मुलाजमत से सुबकदोशी के बाद सुकून और आराम का तलबगार था, घर के शोर शराबे और बच्चों की शरारतों से ऊब जाता है और अपना घर छोड़कर ओल्ड एज होम में रहने चला जाता है। ओल्ड एज होम में पहले से रह रहे एक शख्स का उसकी मौत से पहले लिखा गया एक ख़त इस बूढ़े को मिलता है, जिसमें वो अपने बच्चों को याद करता है और बहुत रोता है।
اس خط کو پڑھ کر بوڑھے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس اولڈ ایج ہوم میں ملنے والا سکون عارضی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور واپس اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ رشتوں کے بکھراؤ کا کرب، حقیقی رشتوں میں شفقت و اخوت کی تنزلی، بزرگوں کی ناقدری کے حوالے سے شوکت حیات کا افسانہ اپنا گوشت ایک نایاب افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث انصاری کا افسانہ عید پھر آئے گی، شوکت حیات کا افسانہ رحمت صاحب اور محمد یوسف رحیم بیدری کا افسانہ چراغ تمنا بھی اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ رشتوں کے بکھراؤ، رشتوں کے تقدس کی پامالی اور تہذیبی قدروں کی تنزلی عہد حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ مغربی تہذیب کے زیر اثر ہماری تہذیبی قدریں پامال ہو رہی ہیں۔ اس تہذیب کی اندھی تقلید سے اس تہذیب کی تمام برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ حقیقی رشتوں سے تقدس ختم ہونے لگا ہے۔ مشرف عالم ذوقی کا افسانہ اصل واقعے کی زیراکس کاپی اس ضمن میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ افسانے میں انسانیت اور پاکیزہ رشتوں کو شرمسار کر دینے والا ایک سنگین مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک باپ اپنی حقیقی 2 بیٹیوں کے ساتھ بنا زنا بالجبر کا مرتکب ہوا ہے۔ افسانے کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں کوئی سا بھی ملک باقی نہیں ہے۔ امریکہ، روس، جاپان، ویتنام، ایٹم بم، میزائل سے باہر نکلو تو وہی ایک جسم آ جاتا ہے۔ لوگ مر رہے ہیں اور لوگ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ۔ جنسی جذبہ زندگی کا فطری تقاضا ہے، مگر یہاں تھوڑی دیر کے ذہنی سکون کے لیے پاکیزہ رشتے پامال ہو رہے ہیں۔ انسانیت شرمسار ہے، ہماری تہذیب مسمار ہو رہی ہے۔ یہ معاشرے کا ایک شفاف سچ ہے، ایک سلگتا مسئلہ ہے جسے اپنے بے باک انداز میں مشرف عالم ذوقی نے بڑی ہنرمندی سے پیش کیا ہے۔ اس ضمن میں شوکت حیات کا افسانہ ذائقہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ افسانہ علامتی پیرائے میں تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں ماں اور بیٹے کے مقدس رشتے میں بے روی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں پرویز شہریار کا افسانہ شجر ممنوعہ کی چاہ میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، جہاں میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ شرمسار ہے۔ ازدواج کی عدل بدل کو افسانے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ مشرقی تہذیب کی شکست اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے نتیجے میں عہد حاضر کے معاشرے میں کئی برائیاں جلا پا رہی ہیں، جن میں سے ایک ہم جنسیت کی لعنت بھی ہے۔ یہ وہ بدکاری ہے جس کے سبب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا اور پوری قوم روئے زمین سے نیست و نابود کر دی گئی۔ مغربی تہذیب میں یہ بدکاری عام ہو چکی ہے اور کئی مغربی ممالک میں اسے باقاعدہ قانونی جواز بھی حاصل ہے، اور اس طرح کے جوڑوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہے جو عام طور پر مرد و زن کے عام شادی شدہ جوڑوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ مشرقی تہذیب اور ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی اب تک قابل ملامت اور قابل سزا ہے، مگر یہ بدکاری آہستہ آہستہ معاشرے میں اپنی جگہ بنا رہی ہے اور اردو افسانے کے منظرنامے پر بھی نظر آ رہی ہے۔ مشرف عالم ذوقی کا افسانہ قحطیان بہنیں میں لیزبینزم کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں دو بہنوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک دوسرے کو تسکین فراہم کرتی ہیں اور کسی مرد کو شامل حیات نہیں کرنا چاہتی۔ اس موضوع کے حوالے سے بشیر مالیر کوٹلوی کا افسانہ اہل کتاب بھی ایک کامیاب افسانہ ہے۔ افسانے میں ایک سیدھے سادے نوجوان مظہر کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے، قرض چکانے اور اپنے عزیزوں کو خوشحال زندگی فراہم کرنے کے لیے کام کی غرض سے ہالینڈ جاتا ہے، مگر وہاں حالات سے مجبور ہو کر وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک دوست مائیکل ڈیسوزا سے شادی کر کے ہم جنس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ افسانے کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ ابو بچا لو مجھ سے میرا سکون روٹ گیا ہے۔ اس ماحول کی تمام تر آلودگی میرے رگ رگ میں پھیل چکی ہے۔ یہاں کے سماج کا سارا زہر پی لیا ہے میں نے۔ میرا ضمیر، میرا تن اور میرے اندر پھیلی میرے مذہب کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ گھن آنے لگی ہے مجھے اپنے آپ سے، اس کے باوجود میں جینا چاہتا ہوں۔ دوزخ کا ایندھن بن کر بھی مجھے آپ سب کے لیے جنت خریدنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے معاف فرمائے اور ذہنی سکون دے۔ افسانہ پڑھ کر ایسا شوکت حیات کا افسانہ مسٹر گلیڈ
शोबत हयात का मुआशी बदहाली, गुर्बत और बेरोज़गारी दौर हाजिर के वो मसाइल हैं जिनके सबब बर सग़ीर की आधी से ज़्यादा आवाम मुतासिर है। उर्दू अफसाने के मंजरनामे पर भी ये मसाइल अपनी शिनाख्त कायम किए हुए हैं। शौकत हयात का अफसाना मिस्टर ग्लेड, अहमद सग़ीर के अफसाने दर्द भरी ज़मीन और अंधेरे जागते हैं वगैरह भी इस ज़िम्न में पेश किए जा सकते हैं। अमीर और ताकतवर तबके के ज़रिए कमज़ोर तबके का इस्तेहसाल हर दौर में समाज का मौजू रहा है और इस दौर में भी ये समाज में जूं का तू मौजूद है। इस हवाले से शुमोइल अहमद का अफसाना कागज़ी पिरहन और हदीस अंसारी का अफसाना का मुर्दा ज़मीर, अहमद सग़ीर का अफसाना प्यासी है ज़मीन प्यासा है आसमान वगैरह पेश किए जा सकते हैं। मुतस्करा तमाम मसाइल के अलावा दौलत और ग्लैमरस की बढ़ती हुई चाहत, नए कदरों की तामीर, गरीबों, कमज़ोरों, औरतों का इस्तेहसाल, तानीसियत, करप्शन, रिश्वतखोरी, दहशत, तासुब, फ़िरकावारियत, नई कदरों की तामीर वगैरह मुतअद्दिद समाजी और माशी मसाइल और उसके अलावा मुतअद्दिद सियासी और माहौलियाती मसाइल भी अहद हाजिर में समाज में बिखरे पड़े हैं। इन मसाइल को उर्दू अफसाना निगार बड़े मौसर अंदाज में अपने अफसानों में पेश कर रहे हैं और इस अहद की आइनादारी भी कर रहे हैं और मुसलसल ये सफ़र जारी व सारी है। शुक्रिया। शुक्रिया मुबीना बी साहिबा। इसके बाद जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाने वाले जनाब उबैदुल्लाह साहब से गुजारिश है कि वो अपना मक़ाला पेश करें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मेरा नाम उबैदुल्लाह है। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5वें साल का तहक़ीक़ का तालिब इल्म हूँ। मेरे तहक़ीक़ का मौजू है मुतनब्बी और गालिब बहैसियत गज़ल हो कितने दूर कितने पास। मेरे मुशर्रिफ़ हैं प्रोफेसर जफ़र अहराजी साहब। आज जो मक़ाला मैं पढ़ूँगा उसका मौजू है मुतनब्बी और मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई का तक़ाबुली मुताला। एक ही ज़बान के शोरा और दबा के दरमियान तक़ाबुल आम बात है, लेकिन दो ऐसे शायरों के दरमियान तक़ाबुल कम हुए हैं जो न एक ज़बान के हैं न एक ज़माने के, लेकिन किसी निस्बत की बिना पर उनके यहाँ क़ुर्बत या वहदत हो, अब चाहे वो फ़िक्री वहदत हो या मौज़ूआती। हमारी तहरीर अरबी शायर मुतनब्बी और मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई का तक़ाबुली मुताला दरअसल उस खला को पुर करने की एक कोशिश है। मुतनब्बी और गालिब दोनों मायानाज़ फ़नकार हैं, दोनों अपने उसलूब के मुजिद और अपनी ज़बान के खल्लाक हैं। दोनों एक तरह की बेपनाह क़ुव्वतों के मालिक हैं। दोनों का तर्ज़ फ़िक्र फ़लसफ़ियाना है। दोनों ने अदब में नए रुझानात को रिवाज देकर हमारी शायरी को एक नए मोड़ से रोशनास कराया। दोनों के अंदर अना और खुददारी भरी हुई है और दोनों को रविश आम से हटकर चलने की आदत है। अगर दोनों की शख्सियत की इस खारजी मुमासलत पर गौर करें और असबाब तलाशें और दोनों के मजमूए कलाम को पेश नज़र रखकर उनकी फ़नी, इल्मी और तहकीकी बसीरतों का तक़ाबुली जायज़ा लें तो हमें उनकी तबीयतों में अजीब मुताबिकत नज़र आएगा। बात दरअसल ये है कि वो तय्यब अहमद बिन हुसैन मुतनब्बी किंदी कूफ़ी, जो कि 303 हिजरी मुताबिक 915 ईस्वी में कूफा के एक गाँव किंदा में पैदा हुए, बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। कम उम्री में इराक़ से शाम चले गए, वहाँ एक अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद मिस्र पहुँचे और फिर वहाँ से मुल्क फ़ारस आ गए और यहाँ पर तकरीबन 4 साल क़याम किए और शेर अदब की खिदमत की। मुतनब्बी के ज़माने और बाद के जितने शोरा हैं सब ने दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर मुतनब्बी का इत्तिबा किया। फ़ारसी शायरों के सामने जिन शोरा के नमूने थे वो मुतनब्बी अबू तम्माम और बुख्तरी के थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने फ़ारसी शोरा को मुतासिर किया वो मुतनब्बी है। और चूँकि गालिब को फ़ारसी अदबियात से खासा शगफ़ था और बहुत हद तक गालिब ने फ़ारसी गज़लियात से इस्तिफ़ादा भी किया है, इसलिए लामहला तौर पर यह कहा जा सकता है कि बिलवास्ता गालिब के यहाँ मुतनब्बी का असर मौजूद है। मुतनब्बी बुनियादी तौर पर कसीदे के शायर हैं, लेकिन उनके कसायद की तशबीह में गज़ल गोई का एक दिलावेज़ और ख़ूबसूरत परतो मिलता है। मुतनब्बी का दिल यकीनन दर्दाशना नहीं, उनको मोहब्बत से दूर का वास्ता नहीं, सोज़ो गुदाज उसके दिल को छूकर नहीं गुजरी। वो इंतहा दर्जे का मगरूर और खुदसर इंसान है। अज़दुद्दौला से साफ कह देता है कि मैं आम शायरों की तरह
کھڑے ہو کر قصیدہ نہیں پڑھوں گا، اگر منظور ہو تو قصیدہ پیش کروں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ عشق و محبت کے کوچے سے نابلد، اس لیے ان کے یہاں واردات قلبی اور کیفیات محبت اور دو دلوں کے اس نازک رشتے کی ترجمانی نہیں ملتی جو جانے غزل ہے۔ جو شخص کہتا ہو یرد یدن عن ثوبها وهو قادر ویاصل الهوى في طیفها وهو راقد۔ ترجمہ: محبوبہ پہلو میں ہے اور ہاتھ کو گستاخی کی اجازت نہیں دیتا، خواب میں بھی محبوب کے جسم مرمری سے لطف اندوزی اس کو منظور نہیں۔ پھر ایسے شخص کے ہاں محبت کے ان واردات کی تلاش جن کا اظہار بذات خود ایک لذت انگیز تصور ہے، بے سود ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ غزل کے اس اہم عنصر سے تہی دست ہو کر بھی وہ غزل کو اتنا کچھ دے گئے کہ اس کمی کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ان کے تخیل کی بلند پروازی نے تشبیہات و تمثیلات اور خوبصورت استعارات کے ایسے شاہکار پیش کیے ہیں جو آج آرائش غزل کے عنصر بن گئے ہیں اور اردو فارسی کی دنیا میں سکہ رائج الوقت ہیں، اور آج بھی ان میں وہی تازگی، وہی شادابی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے تھی۔ آج متنبی کے سینکڑوں تشبیہات و تمثیلات فارسی میں ڈھل کر اردو میں منتقل ہو گئیں اور مورث اعلیٰ کا نام لیے بغیر سرمایہ تقسیم کر لیا گیا۔ امام ذہبی نے اسی لیے متنبی کو شاعر الزمان کہا تھا، دا پوئٹ آف آل ٹائم، اور متنبی نے خود اپنے بارے میں کہا، الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم۔ گھوڑے، رات، صحرا و بیابان، تلوار، نیزے، کاغذ، قلم، سب مجھ کو جانتے ہیں۔ وما الدہر الا من رواة قصائدی اذا قلت شعرا اصبح الدہر منشدا فصار به من لا يسیر مشمرا وغنى به من لا يغني مغردا۔ زمانہ میرے اشعار کا راوی ہے، جب میں کوئی شعر کہتا ہوں تو زمانے والے اسے گنگنانے لگتے ہیں۔ جو شخص چل نہیں سکتا میرے شعر سن کر دامن اٹھا کر دوڑنے لگتا ہے، اور جس کو گانا نہیں آتا ایسے بے سرے لے سے گانے لگتے ہیں۔ ولی فی کا مالم یقل قائل و مالم یسر قمر حیث سارا وعندی لکش الرد سائرات لا یختصصن من الارض دارا اذا سرنا من مقوال مرتن وثینا الجبال وخذنا البحارا۔ میرے پاس تیری تعریف کی ایسی باتیں ہیں کہ ویسی کسی نے نہیں کی، اور وہ باتیں جہاں پہنچی ہیں وہاں مہتاب بھی نہ پہنچ سکا۔ تیری تعریف میں ایسی باتیں میں نے کہیں جو خاص جگہ اقامت نہ کر کے ہر جگہ پہنچنے والے ہیں۔ میرے اشعار جب میری زبان سے باہر آتے ہیں تو پہاڑوں کو کوچ جاتے ہیں اور دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ حاضرین، فارسی شاعری جو بھی اپنے بچپن کے دن گزار رہی تھی، اس نے متنبی سے اس کی تشبیہات، اس کے استعارات، اس کے خیالات، یہاں تک کہ اس کے قصیدوں کے بہت سارے مصرے اور بحریں تک مستعار لے لی، اس لیے کہ متنبی کی شاعری عرب و عجب کا سنگم بن چکی تھی، اور وہ ایک طرف عرب شاعروں کی طرح پہاڑوں کی بلندی، چشموں کی روانی، بادلوں کی جھڑی، لوؤں کی لپٹ، باد سموم کے جھونکے، اونٹوں کی ڈیل ڈول، گھوڑوں کی تیز رفتاری، سفر کی دشواریاں، دیار حبیب کے کھنڈر اور ویرانیاں دکھاتا ہے، تو دوسری طرف محبوب کے مخمور آنکھوں کے سرخ ڈورے کو تلوار بھی کہتا ہے، جو اس کے خون تمنا سے سرخ رہتی ہے، محبوبہ کے زلف دراز کو شب ہجرہ کی درازی سے جوڑتا ہے۔ یہ سب عجم کا عطیہ ہیں۔ میں متنبی کی غزل گوئی کے چند نمونوں کے ساتھ غالب کے اشعار بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 1000 سال پہلے جو تشبیہات و تمثیلات متنبی کی قوت متخیلہ نے دنیا کے سامنے پیش کی تھیں، آج بھی ان میں وہی لطافت و تازگی موجود ہے۔ محاکات، شاعری دراصل محاکات اور تخیل کے بہترین استعمال کا نام ہے۔ متنبی کا شعر دیکھیے، حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائبا۔ ان حسینوں نے اظہار محبت کرنا چاہا لیکن رقیبوں کی موجودگی سے ڈرتی رہیں، اس لیے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ دیے۔ اس معنی میں غالب کا شعر دیکھیے، کافی ہے نشانی تیری چھلے کا نہ دینا، خالی مجھے دکھلا کے بوقت سفر انگشت۔ وصال، غزل کے مسلمات میں سے ہے کہ عاشق کے لیے وصال دشوار ہے۔ اس کو متنبی نے ایک تمثیل سے بیان کیا ہے، کأنہا الشمس یعی کف قابضہ شعاعها ویراہ الطرف مقتربا۔ محبوبہ چمکتے ہوئے سورج کی کرن ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، لیکن ہم ہاتھوں سے پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے۔ غالب کہتے ہیں، زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو ستمگر ورنہ، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں۔ چہرہ و چار، محبوب کے رخ زیبا کو چاند سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ متنبی 1000 سال پہلے کہہ چکا ہے اور ایک شعر کے ذریعہ 4 اہم تشبیہات و تمثیلات پیش کی۔ بدت قمروں و مالت خو تبان و فہات عنبروں و رندت غزالہ۔ چہرہ چاند، قد زیبا میں شاخ صنوبر کی لچک، جس میں مرمری سے عنبر کی اٹھتی ہوئی خوشبو اور جنگل ہرن کی طرح کجراری آنکھوں سے دیکھنے کا انداز لے کر وہ آئی۔ محبوبہ کے سامنے آنے کا منظر جہاں محاکات کی ایک خوبصورت مثال ہے، وہی اردو فارسی شاعری کے لیے کتنے خام مواد فراہم کیے ہوئے ہیں۔ غالب کو دیکھیے، جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنے محشر نہ ہوا تھا۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشق و ودا کیا ہے، شکن زلف عنبریں کیوں ہے، نگہ چشم سرمسا کیا ہے۔ چشم غزالہ، چشم غزالہ ہماری شاعری کی مشہور ترکیب ہے۔
عربی شاعری میں پہلے محبوبہ کی آنکھوں کو نیل گائے کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی تھی، لیکن متنبی نے چشم غزالہ کی ترکیب اختیار کی۔ فَاسْقِنِي حَافِدًا لِعَيْنِكَ نَفْسِي مِنْ غَزَالٍ وَتَارِفِي وَتَلِيدِي، تم اپنی ہرن جیسی آنکھوں سے مجھے سیراب کر دو، ان آنکھوں پر میری جان و مال اور ساری کائنات قربان ہو جائے۔ چشم غزالہ کی ترکیب کے علاوہ اس میں ایک پہلو آنکھوں سے شراب پلانے کا پیدا ہوا، جو بعد میں سینکڑوں خیالات کا چشمہ بنا۔ آنکھوں کو پیمانہ کہا گیا اور میخانہ بھی۔ آنکھوں کے لیے چشم میگوں، میکدہ پرورش، چشم مخمور، چشم خاراگی کی خوبصورت ترکیبیں یہیں سے پیدا ہوئیں، اور بعد کے شعراء نے اس کو بڑھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ غالب نے کہا بزم میں وحشت کدا ہے کس کے چشم مست کا، شیش میں نبض پری پنہا ہے موج بادہ سے۔ میخانہ بدوش آنکھ ہے۔ متنبی نے نہ صرف آنکھوں کو میخانہ بدوش کہا بلکہ ان آنکھوں کی طرف دیکھ لینا بھی خمار و نشاط پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کاتمن تدھا اذن فتلت سکران من خمر طرفیہ سملو، اس کی چال میں للخڑاہٹ کیوں ہے؟ لگتا ہے کہ اس کے قد نے اس کی آنکھوں کی شراب پی لی ہے، اس لیے رفتار میں بدمستی کے آثار نمایاں ہیں۔ غالب کہتے ہیں ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، کانپے ہیں موج میں تیری رفتار دیکھ کر۔ قاتل نگاہیں، محبوبہ کو ہماری شاعری میں قاتل بھی کہتے ہیں۔ پھر اس لفظ قاتل سے سینکڑوں خیالات پیدا ہوئے، جیسے دامن پر خون کے چھینٹے پڑنا، گردن پر خون وغیرہ، یہ متنبی کی دین ہے۔ ان التی سفقت دمی بجفونھا لم تدری ان دمی الذی تتقلد، اس کی قاتل نگاہوں نے میرا خون بہا دیا اور یہ نہیں سمجھا کہ میرا خون اس کی گردن پر بار بن جائے گا۔ غالب کہتے ہیں کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، ابرو سے کیا اس نگہ ناز کو پیوند ہے تیر مقرر مگر اس کی ہے کما اور۔ کچھ آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوتے ہیں جو خمار آگی آنکھوں کو جام بنا دیتے ہیں، لیکن متنبی کی نگاہ میں ڈورے کیا ہیں؟ رأینا اللتی للسحر فی لحظاتہا سیوف زباہا من دمی ابدا حمر، ملامت کرنے والی عورتوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں جادو کی ایسی تلواریں ہیں جن کی دھاریں میرے خون سے ہمیشہ سرخ رہتی ہیں۔ غالب کہتے ہیں پھر بھر رہا ہوں خام مزگاں بخون دل ساز چمن ترازیے دامہ کیے ہوئے۔ زلف شبگو، کالی زلفوں کو راہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ زلف شبگو وغیرہ کی ترکیبیں وہیں سے آئی ہیں۔ متنبی کہتا ہے کشفت ثلاث زوائب من شعرہا فی لیلۃ فارت لیالی اربعہ، محبوب نے اپنے بالوں کی تینوں چوٹیاں کھول کر مجھے ایک رات میں 4 راتیں دکھلا دیں۔ غالب کہتے ہیں نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ زلف درازی شب ہجرہ کی درازی سے تشبیہ کی پہلی مثال ہمیں متنبی کے ہاں ملتی ہے۔ اس کا شعر ہے حقیت یا لیل فرح الوارد فاکی نواہا لجفنی الشاہد، اے شب ہجر تو نے اپنی درازی میں محبوبہ کی زلف درازی کو کی نقالی تو کر لی، پر میری بیدار آنکھوں میں محبوبہ کی جو دوری ہے تو نے اس کی نقالی کیوں نہ کی۔ بھرم کھل جائے گا ظالم تیری قامت درازی کا، اگر اس تر رہے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ کٹے تو شب کہیں کاٹے تو ساک کہلاوے، کوئی بتاؤ کہ وہ زلف خم بخم کیا ہے، تو اور آرائش خم کاکل میں اور اندیش ہائے دور دراز۔ زلف مشکبو، کچھ چیزیں چھوڑتا ہوں۔ نقاب حسن، محبوبہ کا پردہ نشین ہونا اور پردے سے اس کی تجلیوں اور جلوہ سامانیوں کا اظہار مختلف تمثیلوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ متنبی کہتا ہے کأن نقابها قیم نقیق یضیء بمن اذ بدرت طلوعا صفرت برقا الحیا بصفرت سترت محاسنها ولم تک برقا، محبوب کے رخ زیبا پر نقاب اس طرح ہے جیسے 14ویں کے چاند پر ایک ہلکی سی بدلی آ گئی ہو جو چاند کو صاف سامنے آنے بھی نہیں دیتی۔ محبوبہ نے دم رخصت نقاب رخ الٹ دی، اس کے رخ روشن پر صدمہ فراق کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی، زردی نے اس پر پردہ ڈالا حالانکہ پردے میں نہ تھی۔ غالب کہتے ہیں منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کی دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب الشوق کے منہ پر کھلا۔ تصور یار قرب المزار ولا مزار وانما یبدو الجنان فنلتقی روح، بارگاہ حسن تو قریب ہے لیکن محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن دیدار سے اکثر محرومی بھی نہیں ہے کیونکہ دل صبح و شام حریم حسن میں حاضری دے دیتا ہے۔ غالب ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ متنبی تصور ہی نہیں کرتا بلکہ اس تصور پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ میں شعر چھوڑتا ہوں، صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ تم میرے تصور میں اس طرح موجود ہے کہ تو اب تم مجھ سے کبھی جدا نہ ہوگی، وصال کی مکمل مایوسی تیرے وصل کا وعدہ بن گئی ہے، یہاں تک کہ تیرے قربت کا اتنا شدید احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو اٹھ کر اپنے آنچل سے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے گی اور تیرے جسم کی خوشبو میرے کپڑوں میں سما گئی ہے۔ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی گوش منت کشے گلباں کے تسلی نہ ہوا، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مریض عشق کے لاغری کا مضمون اردو شاعری میں بہت ہے۔ متنبی کہتا ہے وَلَوْ قَلْبٌ أُلْقِيتُ فِي شَقِّ رَأْسِهِ مِنَ السُّقْمِ مَا غَيَّرْتُ مِنْ خَطِّ كَاتِبٍ، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں عشق سے کہ قلم کے نوک میں اگر مجھے رکھ دیا جائے
تو لکھنے والے کی لکھاوٹ میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ غالب کہتے مر گیا صد میں یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا۔ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فترات میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، بس آخر میں یہ خلاصہ یہ ہے کہ متنبی کے غزل کے کچھ نمونے میں نے پیش کیے ہیں۔ ایسی مثالوں سے دیوان متنبی بھری پڑی، دیوان متنبی میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، اور جس کی چھاپ ہمیں دیوان غالب میں جا بجا نظر آتی ہے۔ متنبی نے غزل کے جتنے خوبصورت اشعار پیش کیے ہیں، اس وقت کے عرب شاعری میں اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ غزل کے نوک پلک کو جس طرح سنوارا اور آراستہ کیا ہے کہ آج تک اس کا رنگ و روپ دھندلا نہیں ہوا، آج بھی وہی تازگی قائم ہے، اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ اشعار آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں، اور آج ہماری شاعری نے ان خیالات، جذبات، تشبیہات، تمثیلات اور طرز ادا کو اپنا کر اس بات کا ثبوت فراہم کر دی کہ متنبی زندہ جاوید شاعر ہے، اور غالب بھی متنبی کے اثر سے اچھوتے نہیں ہیں، اور یہ محض اتفاق نہیں۔ شکریہ۔ شکریہ عبید اللہ صاحب۔ تمام مقالہ نگاروں سے درخواست ہے کہ مقالے کی قرت کو کچھ اس طرح فریم کریں کہ 10 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ اس فہرست میں اگلے مقالہ نگار ہیں جناب محمد عادل، ان کا تعلق گرو نانک دیو یونیورسٹی امرتسر سے ہے۔ میں درخواست گزار ہوں محمد عادل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عادل، میرا تعلق گرو نانک دیو یونیورسٹی امرتسر پنجاب شعبہ اردو فارسی سے۔ میرے نگراں کا نام ہے ڈاکٹر ریحان حسن رضوی۔ میرے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے زینت اللہ جاوید کی شاعری کا تنقیدی جائزہ۔ اسی عنوان کے تحت میں آج کا مقالہ پیش کروں گا۔ سرزمین پنجاب سے درد و تدریس کے سلسلے سے وابستہ رہے پروفیسر زینت اللہ جاوید عصر حاضر کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ اردو کے ادبی حلقوں میں آپ ایک شاعر، ایک ادیب، محقق، تنقید نگار کی حیثیت سے منفرد شراکت رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت 11 ستمبر 1946 کو موضع ہترون ضلع اکولا مہاراشٹر میں ایک علمی و ادبی جاگیردار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد شیخ رحمت اللہ جاگیردار سرزمین برار کی مشہور شخصیات میں سے تھے۔ وہ تعلیم و تربیت کو کافی اہمیت دیتے اور خود خدمت خلق کو اپنا فرض اولین تصور کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی قوم و ملت کی ترقی، فلاح و بہبودی اور قومی یکجہتی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کی سرپرستی اور رہنمائی کا نتیجہ تھا کہ ڈاکٹر زینت اللہ جاوید اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہوئے، اردو و فارسی میں ایم اے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، لیکچرر کی حیثیت سے گورنمنٹ کالج اورنگ آباد مراٹھواڑہ یونیورسٹی مہاراشٹر سے وابستہ ہوئے۔ اس کے بعد اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر سولن ہماچل، ناردرن ریجنل لینگویج سینٹر پٹیالہ شعبہ اردو فارسی و عربی پٹیالہ، نواب شیر محمد خان انسٹیٹیوٹ پنجابی یونیورسٹی مالیر کوٹلہ سے پروفیسر صدر شعبہ اردو فارسی کے عہدے سے 2006 میں سبکدوش ہوئے۔ زینت اللہ جاوید عصر حاضر کے ایک ایسے شاعر ہیں جو اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ نظم کے ساتھ نثر میں بھی تخلیقیت کی جوہر دکھاتے ہیں، تحقیق و تنقید میں دلچسپی ہے۔ ان کی تصنیف و تالیف کردہ کتابوں میں نئی اردو شاعری، شعری رویے، نظیری کا تخلیقی شعور، لوک چند محروم، جدید شعراء مالیر کوٹلہ، اردو میں انشائیہ کا مقام، عزیز بغاروی، شخص و فن، ہیڈ ماسٹر کفایت اللہ، شخصیت اور خدمات، پنجاب میں اردو ادب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ شاعری کی بات کریں تو ان کے 4 شعری مجموعے آئینے کا گھر، رنگ، خوشبو، روشنی، لا حاصل، خط کشیدہ اردو ادب میں دھوم مچا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دائرے کا سفر، مشتخاق، ای نو، غزال ماں، غزلیات فارسی زیر طباعت ہیں۔ زینت اللہ جاوید کی شاعری کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موصوف نے اردو شاعری کو فکر کے نئے زاویوں اور اظہار کے انوکھے رنگوں سے آشنا کیا ہے۔ بلا شبہ ان کی شاعری کی دلکشی، قوت تاثیر اور جاذبیت قاری کو اپنی صحت میں قید کر لیتی ہے۔ موصوف نے اپنی شاعری میں مختلف موضوعات کو بڑے سلیقے سے برتا ہے۔ انہوں نے اردو ادب کو متاثر کرنے والے تمام رجحانات اور تحریکوں کا بغور مطالعہ کیا اور کہیں کہیں ان سے متاثر بھی ہوئی، لیکن کہیں بھی موصوف نے مستقل طور پر کسی بھی تحریک یا رجحان سے اپنے آپ کو منسلک کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور شاعری کے لیے ایک آزاد فضا کی تخلیق کی۔ اپنی شعری اظہار کے لیے انہوں نے جو نئی فضا تخلیق کی، اس میں موجودہ ماحول اور معاشرے کا بھی عمل دخل ہے۔ ان کی شاعری میں منفرد اظہار خیال، نادر اور بلند لہجہ، انسانی قدروں کی پاسداری ان کو اپنے ہم عصر تخلیق کاروں میں منفرد شناخت دلاتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ زینت صاحب کی شاعری ان تمام تقاضوں پر کھری اترتی ہے جس کے سبب ایک عظیم فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی طرز احساس سے ہم آہنگی، جدید مزاج و اسالیب سے رشتہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ پروفیسر عراق رضا زیدی موصوف کی شعری مجموعے رنگ، خوشبو، روشنی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، راقم کو یہ کہنے میں کوئی بات یا جھجک نہیں کہ دور حاضر میں استاذی زینت اللہ جاوید کا ادبی شعری اثاثہ میر، غالب، انیس اور اقبال کی روایتوں کو عصر نو زندہ کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہی چار عناصر کسی کو آفاقی شاعر بنانے کے لیے کافی ہے، جہاں خصوصاً اقبال کی شاعری کا گہرا مطالعہ، ان کی نظریات سے ہم آہنگی، وطن و قوم کی فکر اور عام انسانوں کے لیے ایک تازہ درس زندگی، جوش و ولولہ اور حوصلہ پیدا کرنے کا جذبہ، یہ سبھی کچھ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ دراصل میر، غالب، انیس، اقبال کی شعری روایتوں کی ترجمانی کرنے کے سبب ہی ان کی شاعری میں کلاسیکی رنگ و آہنگ کی ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے، جو نہ صرف ان کی شاعری کے کینوس کو وسیع کرتی ہے بلکہ انہیں عصر حاضر کی شعراء میں منفرد شناخت دلاتی ہے۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ فارسی زبان و ادب سے بخوبی آشنا ہونے کے باوجود انہوں نے اردو شاعری میں کہیں فارسی کے ثقیل الفاظ کا بیجا استعمال نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر عتیق اللہ سابق صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی اپنے مضمون غالب کی روایت کے پاسدار شاعر جاوید میں موصوف کی شاعری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، زینت اللہ جاوید کی شاعری بھی پیش نامۂ تمنا کی مظہر ہے۔ وہ فارسی کے سینئر استاد ہیں، باوجود اس کے فارسی محاورے اور جا بجا اضافتوں کے متواتر استعمال سے انہوں نے اپنے ذاتی تجربات کو بوجھل بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہمارے دور میں جن شعراء نے غزل کو اپنی آواز کی شناخت بنایا اس میں جاوید کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موصوف کی شاعری آسانی سے قاری کے ذہن نشین ہو جاتی ہے اور اس کے معنی و مطالب سمجھنے اور مفاہیم تک رسائی کرنے میں اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں آتی۔ زینت اللہ جاوید کی شاعری میں سادگی و سلاست کے علاوہ مخصوص شعری لفظیات نے بھی ان کی طرز بیان کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ وہ مخصوص لفظیات کے توسط سے بڑے بڑے وسیع و عریض مفاہیم، تہذیب و تمدن کے عروج و زوال، استعارات و علامات کے پیرائے میں ڈھال کر منفرد انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کچھ مخصوص الفاظ مثلا آئینہ، رنگ، خوشبو، روشنی بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو موصوف نے مختلف مطالب اور زاویوں سے پیش کیا۔ دراصل یہ الفاظ ان کے نزدیک کلیدی لفظ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دو شعری مجموعوں کے نام آئینے کا گھر اور رنگ، خوشبو، روشنی ان لفظیات کے مناسبت سے رکھے ہیں۔ پروفیسر منشاء الرحمان منشا خان سابق صدر شعبہ اردو ناگپور یونیورسٹی ناگپور زینت صاحب کی شاعری پہ اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم شکستہ دل ستمگر بن گئے، آئینے ٹوٹے تو خنجر بن گئے۔ واہ کیا خوب آئینہ ٹوٹ کر خنجر بن جانے کا تصور اپنی جگہ لاجواب ہے۔ غور کی بات تو یہ ہے کہ شاعر کی 100 غزلوں کے مجموعے میں تقریباً 20-25 اشعار میں آئینہ بطور علامت و استعارہ مشتمل ہوا ہے۔ اس خوبصورت استعاراتی انداز میں انہوں نے نامعلوم زندگی اور زمانے کی کتنی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ زینت جاوید نے آئینے کا حسین و جمیل لفظ بار بار بطور علامت استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی یہ شعری مجموعہ آئینے کا گھر صرف آئینے کا گھر ہی نہیں بلکہ ایک باضمیر انسان کا استعاراتی پیکر بھی ہے۔ غالب کے بارے میں ہم بخوبی واقف ہیں کہ آئینہ اور تماشا جیسے الفاظ کی حیثیت ان کے ہاں کلیدی ہے۔ غالب نے انہیں استعارات سے زیادہ علامتی معنی برتا ہے۔ زینت جاوید کے یہاں بھی تماشے کے علاوہ آئینہ مختلف معنی کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ آئینہ محض ایک آئینہ بھی ہے جس کا کام عکس ریزی ہے۔ آئینہ فریب شکن اور التباس شکن بھی ہے اور فریب کار بھی۔ وہ پردہ در بھی ہے اور پردہ دار بھی۔ غالب مردم غزیدہ تھے اس لیے آئینے سے ڈرتے تھے۔ زینت جاوید کے یہاں مردم بیزاری نے حاوی رجحان کی صورت تو اختیار نہیں کی ہے، لیکن آدمی کے انسان نہ بننے کا غم اور غم سے زیادہ شکوہ ضرور پایا جاتا ہے۔ اور شاعر ملاحظہ فرمائے کہ آئینے کے سامنے جا کر کبھی اپنے دشمن کو چڑھاؤ دار پر، حیرتی تو ہے آئینہ جاوید، اس سے تو نے مگر ہے سمجھا کیا؟ پہلے خود اپنے چہرے سے پردوں کو نوچ لے، پھر چاہے جتنی بار مجھے آئینہ دکھا۔ آئینہ خانہ ہوں مگر جاوید،
आईना खाना हूँ मगर जावेद, मेरे अंदर है कोई संग तराश। आईने के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपनी सूरत दिल पे गुजरी शाक क्या। घर में एक आईना मंजूरे नजर होता है, घर में एक आईना मंजूरे नजर होता है, घर के बाहर हुए चेहरे तो हुए आवारा। आईने के बाद रंग, खुशबू, रोशनी की लफ्जियात उनकी शायरी में वाफिर मकदार में देखने को मिलती है। इन लफ्जियात के जरिए भी जीनत साहब ने अछूते और अनोखे मज़ामीन कलमबंद किए हैं। डॉक्टर रुबीना शबनम अपने मजमून उस्तादी डॉक्टर जावेद की लफ्जियात गज़ल के हवाले से हमें रकम तराज हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ रंग, खुशबू, रोशनी की जमालियात इस कदर हैं कि महसूस होता है कि उनके फ़िक्र व ख़यालात की असास ही रंग, खुशबू और रोशनी के इस्तियारों पर है। और फिर इस्तियारे भी ऐसे जो शेर में अपने तलाज़मात के साथ एक ऐसी शेरी फ़िज़ा तश्कील करते हैं कि मानियात और मफ़ाहीम के दरीचे खुद ब खुद वाह होने लगते हैं। रंग, खुशबू, रोशनी से मुतालिक चंद अशार मुलाहज़ा करें। मिट्टी ने अपनी कोख से पैदा किया मगर, मिट्टी ने अपनी कोख से पैदा किया मगर, फूलों की रोशनी ही से रंगी कबा हुई। रंग, खुशबू भी रोशनी भी वो, रंग, खुशबू भी रोशनी भी वो, कितने पर्दों का एक पर्दा है। ये भी तो कम नहीं है कि फूलों में रंग हैं, ये भी तो कम नहीं है कि फूलों में रंग हैं। खुशबू नहीं तो कीजिए इसका मलाल क्या। अंधेरा खुद ही चिरागों को रोशनी देगा, अंधेरा खुद ही चिरागों को रोशनी देगा। तुम इंतजार करो आफताब ढलने का, तुम इंतजार करो आफताब ढलने का। आंधी की इज्जत में जश्न चिरागा मनाइए, बुझते रहें चिराग मगर रोशनी करें। मैं अपने कलाम को मुख्तसर करता हूँ। जावेद साहब ने अपनी शायरी में माबाद, जदीदियत और जदीद तरीन दौर की मुख्तलिफ मौज़ूआत को बड़े सलीक़े हुनरमंदी के साथ कलमबंद किया है। उनकी शायरी में बदलते हुए समाजी रिश्ते, माशरे का कद, बेइत्मीनानी, लामकानी, इंसानी दोस्ती और मोहब्बत और अख़वत के बदलते हुए तनाजुर, अखलाकियात की तनज़्ज़ुली, तहज़ीब और तमद्दुन के ज़वाल का मरसिया भी देखने को मिलता है। बेइत्मीनानी, बेबसी और लाचारी से मुताल्लिक़ अशार मुलाहज़ा करें। देखिए किस तरह मौसूफ़ ने माशरे के कर्ब को पेश करते हैं। ये जिंदगी है तो इस जिंदगी से क्या लेना, ये जिंदगी है तो इस जिंदगी से क्या लेना, जो हर कदम पे नया इम्तिहान मांगे है। मैं चाहता हूँ मेरे घर में रोशनी कर दे, ज़मीं का चांद मगर आसमान मांगे है। हमारे हिस्से में थोड़ी खुशी तो होगी ना, वो शाखे गम ही सही पर हरी तो होगी ना। अंधेरी गार से गुजरा हूँ इस यकीन के साथ, फिर उसके बाद कहीं रोशनी तो होगी ना। बदलते हुए इंसानी रिश्ते, अखलाकियात और एकता मोहब्बत का माशरे पर कम हो जाने से मुताल्लिक़ मंजर वो कुछ इस तरह कलमबंद करते हैं। कहीं कोई तो ऐसा हो जो हमसे खैरियत पूछे, यहाँ तो लोग अपने काम ही से काम रखते हैं। खुतूत प्यार और मोहब्बत के क्यों नहीं लिखते, खुतूत प्यार और मोहब्बत के क्यों नहीं लिखते। कलम को हमसे शिकायत है क्या हुए रिश्ते। वक्त अब आ गया कमाई का, फसल कटने लगी है रिश्तों की। गरज के इस मुख्तसर से मज़मून में ज़ीनतुल्लाह जावेद की शायरी का मुकम्मल अहाता करना मुमकिन नहीं है। उनकी शायरी में मुख्तलिफ रंग व आहंग है। जिस रुख से देखिए और गौर व फिक्र करें, मफाहिम व मतालिब के नए जहान वाज़े होते हैं। उनकी शायरी में बड़ी वसअत और गहराई और गिराई है। उनकी शायरी में आमद का एहसास होता है। कलाम ऐसा कि पढ़ने और सुनने के बाद लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अलामतों और इस्तिआरों की सूरत में उन्होंने दाखिलियत और खारिजियत के मौजू को बड़ी हुनरमंदी के साथ पेश किया है। इसके साथ ही उनके कलाम में इंसानी नफ्सियात, वजूदियत के मसाइल, नई तरक्की पसंदी के अनासिर भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने शऊरी और लाशऊरी तौर पर बड़े बड़े मज़ामीन को अशार के कालिब में ढाल कर पेश कर दिया है। बिलाशुबा असर हाजिर में उनकी शख्सियत अपने हम असर शोरा में मुमताज़ नज़र आती है। आखिर में गालिब की इस शेर पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। वरख तमाम हुआ और मज़हब बाकी है, वरख तमाम हुआ और मज़हब बाकी है। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मोहम्मद आदिल साहब।
اگلے مقالہ نگار ہیں ممبئی یونیورسٹی سے تشریف لانے والے جناب سعید الرحمان انصاری صاحب. آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. السلام علیکم. میرا تعلق شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی سے ہے. میرا تحقیقی موضوع ہے مجتبیٰ حسین کے فکر و فن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اور میرے ریسرچ گائیڈ ہیں پروفیسر رونق رئیس. اس سیمینار کے لیے میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مجتبیٰ حسین کی طنز و مزاح نگاری مرزا غالب کے حوالے سے. طنز و مزاح کے میدان میں مجتبیٰ حسین کی ادبی خدمات تقریباً 50 سالوں پر محیط ہے. 1939 میں اخبار سیاست کی اجرا کے بعد آپ اس اخبار سے وابستہ ہو گئے تھے اور لکھنے پڑھنے کے ساتھ کچھ انتظامی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے. 1962 میں شاہد صدیقی کی وفات کے بعد فرضی کوہ پیما کے نام سے فکاہیہ کالم شیشہ و تیسا لکھنا شروع کیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے انشائیوں، کالموں، سفرناموں، خاکوں، رپورتاج کی شکل میں تقریباً 2 درجن کتابیں منظر عام پر آئیں. ان تمام اصناف میں طنزیہ و مزاحیہ اسلوب غالب شکل میں موجود رہا، جس کی وجہ سے آپ کی تخلیقات کو قبولیت حاصل ہوئی. گزارش احوال واقعی کے تحت اپنے بارے میں لکھتے ہیں، لگ بھگ نصف صدی پہلے میں نے اپنے بڑے بھائی محبوب حسین جگر جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے حکم کی تعمیل میں محض اتفاقی طور پر 12 اگست 1962 کو دن میں ٹھیک 10:30 بجے مزاح نگاری شروع کی تھی. اس کا آغاز فرضی نام کے ساتھ فکاہیہ کالم نگاری سے ہوا. 2-4 سال بعد اپنے اصل نام کے ساتھ لکھنے کی ہمت پیدا ہوئی تو انشائیوں، شخصی خاکوں، سفرناموں، رپورتاج اور نہ جانے کن کن اصناف و اسالیب کو مشرف بمزاح کیا. چنانچہ اتنے لمبے سفر کے بعد اب مزاح نگاری ہی میری واحد پہچان بن گئی ہے. طنز و مزاح کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دور مایوسی، یاسیت، انتشار، خوف اور اضطراب کا ہے وہی دور طنز و مزاح کے عروج کا ہے. اس کا اندازہ ہم 1857 کے ہنگامہ خیز حالات کے بعد 1877 میں اودھ پنچ کے اجرا سے لگا سکتے ہیں کہ انتشار زدہ معاشرہ کو جب اظہار کی ہمت پیدا ہوئی تو اپنے آپ پر طنزیہ ہنسی کی شکل میں ہوئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فن ہنسنے ہنسانے اور چٹخالے لینے کا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری طے کر کے سماج، معاشرے اور اس کے فرد کو اس کی اصل صورت سے آگاہ کرنا ہے. مجتبیٰ حسین اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مزاح نگاری صحیح معنوں میں ایک کیفیت کی پیداوار ہوتی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے جہاں پہنچ کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے. اس لیے مزاح نگار کبھی خود غرض نہیں ہوتا. میرے نزدیک مزاح انسان کے پیمانے وجود کے لبریز ہو کر چھلک پڑنے کا نام ہے. چنانچہ جب انسان کے وجود کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ قہقہوں کی شکل میں نکلنے لگتا ہے. آگے طنز و مزاح کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ مزاح کی کیفیت کو بہت معمولی کیفیت سمجھتے ہیں، حالانکہ سچا مزاح وہی ہے جس کی حدیں سچے غم کی حدوں کے بعد شروع ہوتی ہے. زندگی کی ساری تلخیوں اور اس کی تیزابیت کو اپنے اندر جذب کر لینے کے بعد جو آدمی قہقہا کی طرف جذب لگاتا ہے وہی سچا اور باشعور قہقہا لگا سکتا ہے. ہنسنے کے لیے جس قدر گہرے شعور اور ادراک کی ضرورت ہوتی ہے اتنے گہرے شعور کی ضرورت شاید رونے کے لیے نہیں ہوتی. طنز و مزاح کے باب میں اخبار اودھ پنچ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے اجرا سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے.
جس میں اس فن کو خوب ترقی حاصل ہوئی، لیکن اس کے برخلاف مجتبیٰ حسین کا نظریہ یہ ہے کہ جدید طنز و مزاح کا اگر کوئی بانی ہے تو وہ غالب ہے، کیونکہ غالب کو خود پہ ہنسنے اور اپنا غم پینے کا حوصلہ تھا۔ غالب عظیم شاعر تو تھے ہی، ساتھ ہی وہ رواں نثر نگار اور طنز و مزاح نگار بھی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ شاعری کی عظمت میں ان کی طنز و مزاح نگاری غائب ہو گئی۔ اس تعلق سے مجتبیٰ حسین لکھتے ہیں، غالب تو شاعر بہت بڑا ہے، مگر میں غالب کو شاعر سے زیادہ بڑا مزاح نگار سمجھتا ہوں۔ غالب کے خطوط کو وہ توجہ نہیں دی گئی جو انہوں نے صرف تفریحاً لکھے تھے، وہ غالب کی مزاح نگاری کی معراج تھی۔ جدید طنز کا اگر کوئی بانی ہے تو وہ غالب ہے۔ اس قول کی روشنی میں اردو طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز اودھ پنچ کے بجائے مرزا غالب سے ہوتا ہے۔ اگر مرزا غالب شاعر ہونے کے ساتھ طنز و مزاح نگار بھی ہیں تو مجتبیٰ حسین کے نزدیک اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں جب ہم ان کی تخلیقات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں زندگی کی ساری تلخیوں اور اس کی تیزابیت کو اپنے اندر جذب کر لینے کے بعد جو آدمی قہقہا کی طرف جذب لگاتا ہے وہی سچا اور باشعور قہقہا لگا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا۔ غالب کی تلخی حیات، غم زندگی اور اس کی تیزابیت سے ہم سب واقف ہیں کہ ایک پرآشوب عہد میں زندہ رہنے کے باوجود ان کے یہاں آہ و بکا کی کیفیت مفقود ہے، اور وہ طنز کے تیر چلا کر زندگی کا مقابلہ مسکراتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجتبیٰ حسین لکھتے ہیں، کوٹ، آج ہمارا طنز و مزاح غالب کے اسٹیمنا کی دین ہے۔ غالب کے ہاں طنز و مزاح کی جو عظمت اور خود پہ ہنسنے کا جو حوصلہ تھا وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ کوٹ ختم۔ ادب میں طنز و مزاح کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تضاد، تشابہ، مرقع کشی، واقعہ نگاری، مقابلہ اور اس جیسی دوسری صنعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان سارے عناصر کے ساتھ جو عنصر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ہے احساس۔ احساس کی لو جتنی تیز ہوگی طنز کا تیر اتنا ہی گہرا ہوگا، اور یہ حسی عنصر تخلیق کار اور تنقید نگار دونوں کے یہاں یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ مجتبیٰ حسین کے یہاں طنز کی کاٹ اگر گہری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غالب کی طرح بھی تلخی حیات کو گھونٹ گھونٹ پیا اور محسوس کیا ہے۔ عثمان آباد میں پولیس ایکشن کے بعد ان کا گھر لوٹ لیا گیا اور ان کے رشتہ داروں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ لکھتے ہیں کہ 1948 میں پولیس ایکشن کے بعد جو بھیانک دور میں نے دیکھا تھا اس کا اثر 1953 اور 54 تک مجھ پر رہا۔ راتوں میں اکثر میں قبرستانوں پہ جا کے سوتا تھا یا وہاں پہ رہتا تھا۔ اب جب کہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ مجتبیٰ حسین اور غالب نے غم حیات کے تعلق سے تقریباً ایک جیسی سچویشن کا مقابلہ کیا ہے، دیکھا اور محسوس کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ مجتبیٰ حسین نے اپنے بڑے طنز و مزاح نگار غالب کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ مجتبیٰ حسین کا سب سے پہلا مضمون جو شائع ہوا وہ مرزا غالب سے ہی متعلق ہے۔ ہم طرفدار ہیں غالب کے سخن فہم نہیں۔ اس مضمون میں انہوں نے غالب کی شاعری اور ان کی شاعری کی تئیں لوگوں کی شعر فہمی پر طنز کیا ہے کہ آج ہر طرف غالب کے نام لیوا ضرور مل جائیں گے، لیکن ان کی شاعری کو سمجھنے والے بہت کم ملیں گے۔ ہاں، غالب کی شاعری کی غلط تشریح کرنے والے بہت مل جائیں گے۔ غالب کی طرفداری کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی علمیت منوانے کے لیے کلیات میر پر دیوان غالب کا ٹائٹل چڑھا رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف غالب کو شاعر مانتے ہیں،
ان طرفداروں سے پوچھا جائے کہ جناب اردو کے 3 شعراء کا نام بتائیے تو جواب دیں گے غالب، مرزا غالب اور مرزا اسد اللہ خان غالب بقول، اور اگر چوتھے شاعر کا نام پوچھ لیا جائے تو نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب بقول مجتبیٰ غالب کے طرفداروں کا تعلق خاطر بھی غبار خاطر سے کچھ کم نہیں ہے۔ غالب کے طرفداروں کے سامنے کوئی بھی شعر پڑھیے تو غالب کا ہی سمجھتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے اس مضمون کے ذریعہ غالب کے طرفداروں اور سماج کی سخن فہمی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے کہ بظاہر ہر طرف غالب کے طرفدار اور ان کے نام لیوا مل جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ جو سماجی عکاسی کی ہے اس کے سمجھنے والے بہت کم ملیں گے۔ اس مضمون کے ذریعہ یا اس مقالے کے ذریعہ میں نے صرف 2 باتیں جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجتبیٰ حسین کا طنز و مزاح کے تعلق سے ان کا نقطۂ نظر کیا تھا اور انہوں نے مرزا غالب اور ان کی شاعری کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ سید الرحمان انصاری صاحب۔ اب اس اجلاس کے چھٹے اور آخری مقالے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم شاہد اقبال انصاری کو۔ آپ عالیہ یونیورسٹی کلکتہ سے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، صدر محترم کی اجازت سے شروع کر رہا ہوں کہ میرے پی ایچ ڈی مقالے کا عنوان بنگال میں اردو سفر نامہ تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ ہے۔ میرے نگراں ڈاکٹر سعید احمد صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، عالیہ یونیورسٹی کلکتہ ہیں۔ آج جو میں مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان بنگال کے منتخب اردو سفر نامے، منظر پس منظر۔ انسان اور سفر کا تعلق نہایت قدیم ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق تاریخ انسانی کا آغازی سفر کے ساتھ ہوا جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ اس لیے اولاد آدم یعنی انسان جبلی طور پر متجسس اور مہمجو ثابت ہوا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس وسیع کائنات میں اس نے کبھی نئے مقامات کو جاننے اور وہاں کی تہذیب و تمدن سے آشنائی کی غرض سے وہاں کا سفر کیا، کبھی سیاسی اور سماجی جبر و استحصال کے سبب سفر ہجرت پر گامزن ہوا، اور کبھی ارباب اقتدار کی خواہش یا حکم کی تعمیل کے تحت آمادہ سفر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دوران سفر انسان جب ان مقامات سے گزرتا ہے جہاں پہلے اس کی رسائی نہیں ہوئی تھی، وہ یقیناً وہاں کی تاریخ، جغرافیہ، ماحولیات، تہذیب، ثقافت، معاشرت، تعلیمات، مذہبی نظریات، سیاسی رجحانات، رسوم و رواج وغیرہ سے آشنا ہو جاتا ہے۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مسافت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنے کے ہیں۔ اس کو لکھنے کا مقصد قارئین کو اپنے تجربات و واقعات سے آگاہی دینا، عام انسان کے اندر دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا اور سفر کی داستان سنانا بھی ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسفار کے واقعات، حالات، تجربات و مشاہدات، تاثرات و احساسات کی رودات کو صفحہ کرتاس پر رقم کرنا سفرنامہ کہلاتا ہے۔ سفرنامہ دوران سفر بھی لکھا گیا ہے اور سفر کے اختتام پر یادداشتوں اور روزنامچوں کی بنیاد پر بھی۔ اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ بنگال 2 صدیوں سے زیادہ مدت سے اردو کا اہم مرکز رہا ہے۔ خصوصاً اردو نثر کے معاملے میں بنگال کے مرکزی شہر کلکتہ، موجودہ نام کولکاتہ، کو اہم مقام حاصل ہے، جہاں 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ جدید اردو نثر کی باضابطہ داغ بل پڑی۔ اس کے بعد 1822 میں یہیں اردو کے پہلے اخبار جامع جہاں نما کی اشاعت اردو نثر کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ آگے چل کر شاعری اور نثر نگاری کی مختلف اصناف پر یہاں کے مختلف مراکز اردو کے شعراء و ادبا کی کاوشیں لگاتار ملتی ہیں، جن میں ڈھاکہ اور مرشد آباد کا نام بطور خاص لیا جا سکتا ہے۔
डॉक्टर अनवर सदीद ने अपनी किताब उर्दू अदब में सफ़रनामा में एक बाब उर्दू के मंजूम सफ़रनामे के उन्वान से शामिल किया। इस ज़िम्न में उन्होंने उर्दू का सबसे पहला मंजूम सफ़रनामा ताजदार अवध वाजिद अली शाह अख्तर की मशहूर मसनवी हुस्न अख्तर के उन हिस्सों को करार दिया है जिनमें लखनऊ से कलकत्ता तक के सफ़र की रुदात बड़े ही कर्बनाक अंदाज में पेश की गई है। डॉक्टर अनवर सदीद ने आगे चलकर वाजिद अली शाह अख्तर के इसी सफ़र लखनऊ ता कलकत्ता के मुतल्लिक एक और मसनवी सफ़र आशोक का जिक्र किया है, जिसके शायर आफ्ताबुद्दौला खल्क लखनवी थे और खल्क इस सफर में वाजिद अली शाह के हम सफर थे। इसके साथ ही साथ जिस एक मसनवी का जिक्र अनवर सदीद ने अपनी किताब में नहीं किया है वो है अफसाना लखनऊ। ये आगा हजो शरफ लखनवी की तख्लीक है और शरफ वाजिद अली शाह के करीबी मसाहिबीन में से थे और उन्होंने इस मसनवी में ना सिर्फ शाह अवध के सफ़र कलकत्ता का तफसीली बयान किया है बल्कि इंतज़ाए सल्तनत अवध और वाजिद अली शाह के अहम दरबारियों का मंजूम तारुफ भी पेश किया है। इस तरह 1856 में किए गए एक ही सफ़र की रुदात बयान करते हुए इन 3 मंजूम सफ़रनामों के बाद बंगाल में जो पहला सफ़रनामा नसरी सफ़रनामा हमारी नज़रों के सामने से आता है वो 1944 में कलकत्ता से किए गए एक सफ़र की रुदात सैर सवाद के सूरत में है, जिसके मुसन्निफ हकीम मोहम्मद यूसुफ हजरवी हैं। इस सफ़र का आगाज़ 8 जून 1944 को हुआ और तकरीबन एक माह के इस सफ़र की रुदात नवंबर 1944 में किताबी शक्ल में मंजर आम पर आई। ये सफ़रनामा उस वक्त के वादी सवात जो मौजूदा पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है उसकी सैर का तस्करा है। मुसन्निफ ने सफ़र से वापस लौटने के बाद सफ़रनामा सिर्फ इस मकसद के लिए कलम बंद किया था कि उस ज़माने में हज़ारों मील का सफ़र करना हर कस व नाकस के बस की बात नहीं थी और इस सफ़रनामे के ज़रिए वो अपने क़ारीन को उस वक्त के हिंदुस्तान के इंतहाई शुमाली मगरबी हिस्से के बाशिंदों की तहजीब व तमद्दुन, तारीख़, जुग़राफ़िया और रसूम व रवाज से किसी हद तक वाकिफ कराना चाहते थे, वगरना इस सफर का खास मकसद सैर व सियाहत के अलावा कुछ नहीं था। 1947 में वतन अजीज को बरतानवी इक़्तिदार से आज़ादी की मुसद्दतों के साथ तकसीम का दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ा। मुल्क की मगरबी सरहद में रियासत पंजाब, राजस्थान और गुजरात की तरह मशरिक में बंगाल और आसाम को जोग्राफियाई तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस तरह मुतहद्दा हिंदुस्तान से कटकर एक अलग मुल्क पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया, जिसके 2 हिस्से मगरबी और मशरिकी पाकिस्तान करार पाए। अगरचे अब तक माक़ाबले आज़ादी मशरिकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के किसी कलमकार के सफ़रनामे का इल्म नहीं हो सका है, लेकिन मेरी तलाश जारी है कि आया इस तवील अरसे में ढाका, सिलहट, चाटगाम, दिनाजपुर जैसे उर्दू इलाकों में मौजूद सैकड़ों कलमकारों ने कोई सफ़रनामा लिखा है कि नहीं। उसके बरक्स मशरिकी पाकिस्तान करार दिए जाने के बाद मगरबी पाकिस्तान के कई कलमकारों ने यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया और सफ़रनामे भी लिखे, जिनमें इब्राहिम जलीस का बंगाल में अजनबी सफ़र 1960 में हुआ, साहिबा लखनवी का मेरे ख्वाबों की सरजमीन और इलियास अहमद गद्दी का लक्ष्मण रेखा के पार अहम हैं। आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में पहला सफ़रनामा उस वक्त कलमबंद हुआ जब मारूफ सहाफ़ी अहमद सईद मलियाबादी ने हज का सफ़र किया और हज का सफ़रनामा अल्लाह के घर के उन्वान से लिखा। मलियाबादी ने 1970 में यह हज किया था। सफ़र हज बैतुल्लाह से वापसी पर उन्होंने वाक़यात सफ़र कलमबंद करना शुरू किया, जो आज़ाद हिंद में उनके रोज़नामा आज़ाद हिंद में किस्वार शाया होते रहे। क़ारीन को ये अक़साते सफ़रनामे बेहद पसंद आए और उनके ज़बरदस्त इसरार पर मलियाबादी ने इस ख्याल के पेश नज़र कि रोज़नामा अखबार के सफ़ात से ज़्यादा महफूज किताबी सफ़ात होते हैं, सफ़रनामा को किताबी शक्ल में भी 1971 में शाया किया। आगे बढ़ता हूँ, कुछ और बातें थी छोड़ रहा हूँ। मजीद आवारगी जावेद दानिश का सफ़रनामा है। जावेद दानिश फ़िलहाल कनाडा में मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो चुके हैं और वहाँ की शहरियत भी अख्तियार कर ली है, लेकिन उनका ये सफ़र जो उभरते सूरज की सरजमीन जापान की सरगुज़िश्त है, उस वक्त लिखी गई जब वो न सिर्फ कलकत्ता में मुकीम थे बल्कि उस सफ़र का आगाज़ और इख्तिताम भी कलकत्ता में ही हुआ। अपने पहले सफ़र जिसकी रुदात उन्होंने आवारगी में दर्ज की है के बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की सैर करते रहे और नए मनाजिर से ना सिर्फ महसूस होते रहे बल्कि वहाँ के माहौल में रचते बसते भी रहे। जापान का सफ़र भी इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक छोटा सा इक़्तिबास इस सफ़रनामे से मैं पेश कर रहा हूँ कि 10 मार्च 1980 की एक खुशगवार सुबह में टोक्यो के कंक्रीट जंगल में खड़ा सोच रहा था कि क्या ये वही शहर दिलगुदाज है जिसे अमरीकी बमबारों ने तबाह कर दिया था। यकीन नहीं आता। मलबे के ढेर को दिलकश स्काई लाइन में तब्दील कर देना इसी कौम का यारा है। सच है, जापानी जो काम करते हैं तन मन धन से करते हैं, हर प्रोजेक्ट को मुकम्मल तरीन करने में जान की बाजी लगा देते हैं। उन्हें परफेक्शनिस्ट कहलाने का मालिक फोलिया है।
ان کے علاوہ بنگال میں 20ویں صدی میں مغربی بنگال میں کئی اہم سفر نامے لکھے گئے، جن میں جاوید دانش کا آوارگی، فیض نجاز کا یورپ کا سفر نامہ، پروفیسر مظفر حنفی کا چل چمیلی باغ میں، علقمہ شبلی کا حج نامہ دیار حرم میں، اور احمد سعید ولی آبادی کا بغداد سے مدینہ منورہ تک، نیز ظہیر انور کا ایک عرض تمنا شامل ہیں۔ 21ویں صدی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ہمارے درمیان گزشتہ 22 برسوں سے موجود ہے۔ اس عرصے میں تمام شعبہ حیات کے ساتھ ادب نے بھی کئی کروٹیں بدلی۔ اس دور میں فکشن کی طرح غیر افسانوی نثر میں بھی قلمکار نئے تجربوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، جن میں سفر نامہ نگاری بھی شامل ہے۔ یوسف کا کمبل پوش کے سفر نامہ تاریخ یوسفی المعروف و عجائبات فرنگ سے جس سفر کا آغاز ہوا، وہ 21ویں صدی میں بھی نہایت کامیابی کے ساتھ ساری دنیا کی اردو بستیوں میں جاری و ساری ہے۔ مغربی بنگال کی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی 21ویں صدی میں کئی اہم سفر نامے لکھے گئے، جن میں ظہیر انور کا چراغ رہگزر، فیض نجاز کا سیریا میں 10 روز، محمد نظام الدین کا تذکار نظامی، محمد حشمت اللہ کا کالے پانی کا اجلا سفر، فیض نجاز کا ہی چین یاترا، پروفیسر شہناز نبی کا سفر نامہ کشمیر جنت نظیر، اور ڈاکٹر محمد زاہد کا یورپ کا سفر وغیرہ شامل ہیں۔ فیض نجاز نے چین کا سفر چین یاترا کے نام سے 2017 میں کیا۔ دنیا کے نہایت ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک چین کا یہ سفر انہوں نے ہند چین ثقافتی تبادلے کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی غرض سے چائنا رائٹرز ایسوسی ایشن کی دعوت پر ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کے ذریعہ طے کردہ مختلف زبانوں کے ادیبوں کے ایک وفد کے ساتھ کیا۔ اس سفر میں خصوصی طور پر چین کے 2 بڑے شہروں دارالحکومت بیجنگ اور شنگھائی گئے اور اس سفر کی روداد اس سفر نامے میں رقم کی۔ اس سفر نامے میں ہمیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ملک چین کے قدیم اور مشہور سیاحتی مقامات مثلاً آسمانی مندر دیوار چین اور جدید چینی ادب میوزیم کی تجسس سیر کے ساتھ چین کے عالمی کتاب میلہ اور اس میں منعقدہ مختلف ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا بھی خلاصہ ملتا ہے۔ فیض نجاز چینی رائٹرز ایسوسی ایشن اور ہندوستانی ساہتیہ اکیڈمی کے اشتراک سے ادبی منصوبے اور چینی و ہندوستانی زبانوں کے شاہکار ادب کاروں کے باہمی تراجم کی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ بالکل ختم میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر شہناز نبی نے اپنے سفر نامے بعنوان سفر نامے کشمیر جنت نظیر میں اس مشہور شعر کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است و ہمی است و ہمی است و ہمی است کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہ صرف وادی کشمیر اور اس کو احاطہ کیے ہوئے برفپوش پہاڑوں کا بھی ذکر کیا ہے، مگر ساتھ ہی گزشتہ 3 دہائیوں سے وہاں جاری سیاسی کشمکش اور علیحدگی پسندی کے سبب عام کشمیریوں کی زندگی میں پیش آئی مشکلات کو بھی اپنے سفر نامے کا حصہ بنایا ہے۔ یہ وہ سفر نامے تھے جو کہ کتابی صورتوں میں منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ چند مختصر سفر نامے جو مغربی بنگال کے قلمکاروں نے اس دوران لکھے ہیں، جو کہ کتابوں، اخباروں اور جریدوں میں بھی ایک باب کے طور پر یا قسطوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سغرا سبزواری کا سفر نامہ امریکہ، ایم نصر النصر کا دلی کا سفر، ڈاکٹر معصوم شرقی کا بنگلہ دیش کا سفر نامہ، ڈاکٹر محمد زاہد کا تھائی لینڈ کی سیر اور انیس رفیع کا صغیر افراہیم کی ہم سفری اور نگاہ نقد و جستجو وغیرہ شامل ہیں۔ بنگال کے بیشتر قلمکاروں کے سفر ناموں میں اب سیر و تفریح کی لذتوں کا ذکر یا مقام سفر کی تاریخ اور جغرافیائی حد بندیوں کے بیان سے روگردانی کرتے ہوئے علمی، ادبی، تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی روداد، عصر حاضر کا کرب، مشینی دور کی تیز رفتار زندگی، میٹروپولس شہروں کی وسعت اور سمٹتے سکڑتے دیہات، فلک بوس کانکریٹ کا جنگل اور ان میں مقید تڑپتے اور بلکتے رشتے، مادہ پرستی، حقوق انسانیت کے بلند بانگ نعرے مگر عملی طور پر دم توڑتے انسانی اقدار اور سیاستدانوں کی مفاد پرستی اور سادہ لوح عوام کا بار بار ان کے دام فریب میں آ کر انہیں برسر اقتدار لانا، ممکنہ جوہری جنگ کی تشویش وغیرہ جیسے موضوعات پر کھل کر بحث کی گئی ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان بلیغ اور متنوع موضوعات نے مقبولیت اور معیار کے لحاظ سے اردو سفر نامے کو فکشن سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں رکھا، بلکہ موجودہ سفر نامہ معیار و مرتبہ میں فکشن کے قریب ہے، ہمسر ہے۔ بالاستثناء چند مغربی بنگال میں 30 تقریباً 40 برسوں کے دوران لکھے گئے ان سفر ناموں کی یہ سفر نامے فنی خوبیوں سے بھی کم حق و متصف نظر آتے ہیں۔ ان میں جہاں گردی اور سیاحت کے بنیادی اوصاف کے ساتھ نئی منزلوں کو سر کرنے اور نئے علاقوں سے روشناسی کی تڑپ اور جستجو بھی بخوبی ملتی ہے، دوران سفر نئے علاقوں میں بسے لوگوں کے مسائل اور مشکلات میں سفر نامہ نگار کی بھی قلمی طور پر شرکت ہوتی ہے۔ عوام کو درپیش لامتناہی کرب و مصائب کا تذکرہ بھی ملتا ہے، دردانگیز تذکرہ بھی ملتا ہے، یعنی داخلیت اور خارجیت کا بہترین امتزاج ان سفر ناموں میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے ان سفر ناموں کو کامیاب ادب پارہ کہا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
शाहिद इकबाल अंसारी साहब, मोहतरम हाज़रीन, आपने इन तमाम मकालों को समाअत किया और बेहद संजीदगी के साथ समाअत किया। मैं समझता हूँ कि ऐसी संजीदा समाअत बिलाशुबा इन मकाला निगारों की जांफशानी को एक खराज है। अब सदर इजलास उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब से मैं नहायत अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलमात से नवाजें। ख़वातीन व हज़रात, हमारे तमाम रिसर्च स्कॉलर्स, ये बड़ा किसी भी स्कॉलर के लिए यहाँ मकाला पेश करना, रिसर्च स्कॉलर सेमिनार में मकाला पेश करना उनके लिए एक तारीख़ी लम्हा होता है। चूँकि उसके बाद तो बहुत मौक़े मिलते हैं उस्ताद बनने के बाद, लेकिन दौरान तालिब इल्मी बहैसियत रिसर्च स्कॉलर जब एक मकाला पेश करना होता है तो वाकई में वो एक यादगार लम्हा होता है, और वो भी गालिब इंस्टीट्यूट में। गालिब इंस्टीट्यूट के बारे में चूँकि यहाँ मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ सूबों के शहरों के लोग आए हुए हैं, वो सभी जानते हैं कि गालिब इंस्टीट्यूट की क्या खिदमात हैं और किस तरह से यहाँ आला अदब को हमेशा तरजीह और तवज्जो दी गई है। इसकी कोशिश व काविश में ये है कि किस तरह से हम उर्दू अदब की तरवीज व इशाअत करें, हम इसके फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा करें। तो गालिब इंस्टीट्यूट में आप सबों का आना ये बहुत ही नेक शगुन है, और आप लोगों का, क्योंकि मैं यहाँ जामिया में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में रहने के ताल्लुक़ से आप सबों का इस्तक़बाल भी करता हूँ कि आप यहाँ गालिब इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हज़रात, रिसर्च स्कॉलर सेमिनार क्यों मुनक़िद किया जाता है, ये हमें मालूम है, हम जानते हैं कि ये असल में तरबियत गाह है। क्या हम लोग अपनी यूनिवर्सिटियों में भी रहते हैं तो वहाँ भी रिसर्च स्कॉलर सेमिनार होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि कुछ इशारे में बात मैं करूँगा, आप लोग समझिएगा। जो मकालात पेश किए गए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो मकाला पेश किया जाए वो अपने उस्ताद के सामने एक बार ज़रूर पढ़ लिया जाए, और हमें ये समझना चाहिए कि मकाला पेश करने के लिए हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। मकाला लिखना ख़ुद एक हुनर है, मकाला लिखना ख़ुद एक हुनर है, और मकाले का पेश करना वो भी एक आर्ट है। मकाले को पेश करना वो भी एक आर्ट है। आप मकाले का मौजू क्या रखें, आपको कितना वक्त दिया जाता है, ऐसा मकाले का मौजू रखें जिसमें बहुत गहराई गिराई से किसी मौजू पर बात कर सकें। मकालात यहाँ पढ़े गए और बहुत ही उम्दा भी पढ़े गए, उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन मकाले लिखने के लिए हमें किस तरह से लाइब्रेरी से, किताबों से, असातिज़ा से राब्ता करना चाहिए। मकाला लिखना महज कोई खेल नहीं होता है कि हमने सोचा कि परसों सेमिनार है और आज रात में मकाला एक दो किताबों के सामने रख कर लिख दिया जाए। ये एक तपस्या का काम होता है कि हमें इसमें एक जिगर सोजी जो है, जाकावी जो है, इसका कहीं ना कहीं इजहार या मुजाहरा तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका लगता है कि आपका कमिटमेंट अदब के साथ है, आपका कमिटमेंट जो है ज़बान के साथ है, और रवा रवी में जो गुफ्तगू होती है, जो बातें होती हैं, वो अलग होती हैं। मकाले में बहुत सारे मकाले हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जिसमें बहुत सारी मिसालें होती हैं। उन मिसालों से भी कभी कभी उलझन होती है। मकाले का जो ख़ास मौजू है उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। हज़रात, मुझे खुशी है कि इस सेशन में जो मकालात पढ़े गए उसमें शहला परवीन, इनका ताल्लुक़ माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली से है,
لیکن ایک مبینہ بھی ادے پور سے تشریف لائی ہیں. پھر ہمارے عبید اللہ صاحب تو ذاکر حسین کالج کے ہیں. عادل صاحب امرتسر سے تشریف لائے ہیں. سید الرحمان صاحب ممبئی سے تشریف لائے ہیں. شاہد اقبال صاحب عالیہ یونیورسٹی کولکاتہ سے تشریف لائے ہیں. یہ بھی ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے کہ مختلف ریسرچ اسکالرز آپس میں ملاقاتیں کریں, تبادلہ خیال کریں اور یہ محسوس کریں کہ وہاں کس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے, کس طرح کی تحقیق ہو رہی ہے, وہاں کا ماحول کیا ہے, معاشرہ کیا ہے. حضرات, شہلا پروین نے 21ویں صدی میں اردو نثر اور خاکہ نگاری موضوع پر مقالہ پڑھا. سبھی مقالات پر تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے, بس اشارے میں بات چیت کرتا چلا جاؤں گا کہ اور انہوں نے بالخصوص سے رفع سروش, عابد حسین, مصطفیٰ حسین اور ابن کول کی خاکہ نگاری پر روشنی ڈالا ہے نا. خاکہ نگاری ظاہر بات ہے اردو کی غیر افسانوی ادب میں ایک بہت ہی اہم صنف ہے. جو خاکہ کا ذکر آتا ہے تو رشید احمد صدیقی کی 2 کتابیں گنج ہائے گرا مایا اور ہم نفسان رفتہ یاد ضرور آتی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خاکہ کیا ہے اور پھر یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کس طرح سے اپنی یادوں کو لکھتے ہیں, وہ کس طرح سے لکھتے ہیں. خاکہ باقاعدہ ایک فن ہے اور خاکہ نگاری کے ایک اپنا فن ہے اور ایک شخصیت نگاری ہوتی ہے. شخصیت نگاری کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے چاروں یہ خاکہ نگاروں کو سامنے رکھا اور ان پر گفتگو کی اور اچھی گفتگو کی. مجھے امید یہ تھی کہ اور اس سے بہتر مقالہ پیش کریں گی اور ان کے لیے خاص طور سے میں کہوں گا اپنے استاد کے سامنے ایک بار اسے ضرور پڑھنا چاہیے تھا. جو باتیں ہیں وہ بھی سمجھ رہی ہیں, جن لوگوں نے مقالہ سنا ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. مبینہ بھی جو ادے پور سے تشریف لائی ہیں, انہوں نے عہد حاضر کے سماجی مسائل اور افسانہ موضوع رکھا اور انہوں نے مختلف افسانوں جو موجودہ وقت میں جو افسانے لکھے گئے ہیں اور مختلف جو موضوعات ہیں, مختلف طرح کے موضوعات ہیں اور بہت ہی اس میں کرب بھی ہے, اندوہ بھی ہے, افسوس بھی ہے, ان سب افسانوں کو سامنے رکھا ہے اور اس کا خوبصورتی سے تجزیہ بھی کیا ہے اور انہوں نے بہترین انداز سے اپنا مقالہ پیش کیا ہے. عبید اللہ صاحب نے فارسی شاعر متنبی اور غالب کا موازنہ پیش کیا, تقابلی مطالعہ پیش کیا دونوں کو شاعری, اور یہ کہا کہ متنبی کے کیا اثرات غالب پر ہیں. بہت عمدہ مقالہ, بہت محنت سے لکھا گیا. اور جب کہیں تقابل کی بات آتی ہے, جب کبھی 2 زبانوں کی بات آتی ہے, ابھی 2-3 دنوں پہلے مسرا کے ایک صاحب ہیں جو انگریزی کے پروفیسر ہیں, انہوں نے غالب اور کیٹس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے, یا پھر غالب اور ٹیگور کے نام سے کتابیں لکھی گئی. تو تقابل کا ہر زمانے میں رہا, لیکن انہوں نے جو دعوے کیے ہیں, جو باتیں کی ہیں, کس طرح سے متنبی کے اثرات جو ہے غالب کی شاعری میں ہیں, وہ غیر معمولی ہیں. اور ان کی پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع بھی غالباً یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور بہتر اسے کریں گے. بہت عمدہ مقالہ انہوں نے پیش کیا. محمد عادل نے زینت اللہ جاوید کی شاعری, یہ بھی اچھا ہوتا ہے جب لوگ یہ امرتسر سے تشریف لائے ہیں, جب لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی شاعری, اس علاقے کی افسانہ نگاری, اس علاقے کی تنقید, اس علاقے کے فنکاروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان کا باقاعدہ تعارف بھی ہوتا ہے. اور عام طور پر جو پر علاقائی ادب پر جو گفتگو نہیں کی جاتی ہے تو مرکز میں آ کر گفتگو کی جاتی ہے, تو یہ اہم معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے زینت اللہ جاوید کی شاعری کے کئی نمونے بھی پیش کیے اور انہوں نے شعر پڑھنے پر زیادہ اصرار کیا اور بار بار اس کو پڑھا بھی, پیش بھی کیا تاکہ لوگ سمجھیں اور ان کی شاعری سے واقف بھی ہو سکیں. اور کچھ اچھی مثالیں بھی پیش کی اور انہوں نے بہت لوگوں کے اقتباسات بھی پیش کیے کہ کن لوگوں نے ان کے شاعری کے تعلق سے کیا رائے دی ہے, اور انہوں نے اپنی رائے بھی ایک پیش کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی جدید ہمارے دور میں زینت اللہ جاوید کی شاعری ایک اہم حوالہ ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں ایک گفتگو جو شروع ہوتی ہے تو گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا ہے. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سید الرحمان صاحب ممبئی سے تشریف لائے ہیں,
نے مجتبیٰ حسین کی طنز نگاری کے بارے میں لکھا ہے. اصل میں مجتبیٰ حسین کے بارے میں ہمیشہ گفتگو ہوتی رہے گی. پہلے مقالے میں بھی گفتگو ہوئی تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہرحال قلم کے بادشاہ تھے اور جو کچھ بھی انہوں نے لکھا, جس طرح سے بھی لکھا, حسن چشتی کا حوالہ وہ شہلا پروین نے دیا تھا. انہوں نے کتاب جو مرتب کی ہے اس میں ان کے خاکے الگ جلد ہے اور نگاری الگ چیز ہے. وہ تمام تحریریں یا ان کے جو بھی کالم ہیں وہ سب کچھ پڑھنے کے لائق ہیں اور جس ہنرمندی کے ساتھ. لیکن انہوں نے بنیادی حوالہ غالب رکھا کہ بھائی غالب کے حوالے سے جو باتیں مجتبیٰ حسین نے کی ہے یہ اچھا کیا. انہوں نے ایک پوائنٹڈ گفتگو کی, ورنہ بات بہت پھیل جاتی ہے. اور انہوں نے تمام تر باتیں جو ہیں غالب کے تعلق سے جو انہوں نے کی وہ انہوں نے یکجا کیا. اب مجتبیٰ حسین کے فن کے تعلق سے انہوں نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی. میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شاہد اقبال, چھٹے مقالہ نگار ہمارے شاہد اقبال صاحب عالیہ یونیورسٹی کولکتہ سے آئے ہیں اور ان کا یہ کمال یہ ہے کہ بنگال کے جو منتخب اردو سفر نامے ہیں ان سب کے بارے میں انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا. بہت سے سفر نامے ہیں جو ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں, دیکھ بھی چکے ہیں اور معلوم بھی ہے, لیکن بہرحال اور جو کچھ بھی وہاں علمی, ظاہر بات بنگال تو اردو زبان و ادب اور صحافت کا ایک قدیم مرکز رہا ہے اور آج بھی وہاں جو علمی کام ہو رہے ہیں وہ اہم ہیں. اور ہمیں معلوم ہے غالب کا, یہ مولانا آزاد کا یا احمد سعید ملی آبادی کا, ان لوگوں کا وہاں سے کیا رشتہ رہا ہے اور فورٹ ولیم کالج اور تمام تر معاملات وہاں سے رہے ہیں. تو انہوں نے منتخب اردو سفر نامے جو ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں جانکاری دی. مگر اس میں مزید بہتری یہ ہوتی ہے کہ ایک دو سفر نامے کو اٹھاتے اور اس کا خوبصورت تجزیہ کرتے کہ صاحب یہ ہم کسی سفر نامے کو کیوں پڑھتے ہیں, ہم کسی خاکے کو کیوں پڑھتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے حافظے کا حصہ کیوں کر بنے. وہ کہیں نہ کہیں اس کی اسلوب کی بنیادی خصوصیات ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں جو ایک اس کا انشاء ہے, طرز ہے اور جو ایک رائٹنگ کی جو خاص انفرادیت ہے وہ ہمیں اپیل کرتی ہے. تو یہ جو اپیلنگ جو چیز ہے, ایک دو باتیں اور زبان کے تعلق سے بہت کی جاتی ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہے, کوئی بھی جو متن ہے وہ ہماری معلومات نہیں بلکہ ہمارے علم میں کیا اضافہ کوئی چیز کر رہی ہے اور ہم اس سے کتنا آگے بڑھ رہے ہیں, ہم کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. ایک مقالہ نگار کو یہ بات بھی دھیان رکھنا چاہیے جب ہم کوئی مقالہ لکھیں تو ظاہر بات ہے جو لوگ سننے آئے ہیں, جو بیٹھ رہے ہیں, کیا انہیں ہم کچھ نیا کچھ دے رہے ہیں یا پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ اتنا وقت نہیں کہ میں اور تفصیل سے گفتگو کروں, لیکن صاحب یہ ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کا یہ کمال ہے کہ بیرون ملک کے بھی اسکالرس کو یہاں بلایا گیا ہے اور پھر یہ کہ ملک کی مختلف یونیورسٹیوں سے بھی یہاں مقالہ نگار آئے ہیں اور یہاں اپنا مقالہ پیش کر رہے ہیں. گفتگو ان سے ہو رہی ہے اور مقالہ سے بھی سن رہے ہیں. اس کے لیے غالب انسٹیٹیوٹ کا بہت بہت مبارکباد. اور جن لوگوں نے مقالہ پیش کیا ہے, جن لوگوں نے بہت دل جمعی سے ان مقالات کو سنا ہے, ان سبوں کو بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات آداب. ادارے کی جانب سے استاذ محترم پروفیسر شہزاد انجم صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ تمام اسکالر کا بھی استقبال کرتا ہوں. آپ تمام لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہمارا سیشن کامیاب رہا. ایک اہم اعلان یہ ہے کہ ہمارے جو بھی سیشن کے مقالہ نگار اور ناظم حضرات ہیں وہ یہاں سے فارغ ہو کے میوزیم میں تشریف لے جائیں گے. وہاں آپ کے لیے سرٹیفکیٹ اور ایک فولڈر ہے, آپ وہاں سے کلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ابھی 10 منٹ کا چائے کا وقفہ ہے, اس کے بعد ہمارا دوسرا سیشن شروع ہوگا. جو بھی اگلے سیشن کے مقالہ نگار ہیں وہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ سیشن بر وقت شروع ہو سکے. خدا حافظ.